وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. Am I audible? یس بھائی. اوکے. اچھا. سو کیسے ہیں وعلیکم آپ سب؟ الحمد للہ آپ کی دعا سے. اچھا. الحمد للہ. اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ تھوڑے سے پوائنٹس ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. لائک آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، اگر آپ نہیں سوچ رہے لیکن میرے مائنڈ میں یہ کوشچن ہے کہ ڈیو ویکنڈ نے ایک پورا پیراڈائم شفٹ کیوں لیا ہے. دیٹ وی یوز ٹو آفر ٹیک ٹاکس اور ورک شاپ اور سیشنز وغیرہ، بٹ وائی وی آر ڈوئنگ دس. ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ کوشچن نہیں ہے بٹ میرا یہ کوشچن ہے کہ ڈیو ویکینڈس کا اس کے پیچھے وائی کیا ہے. سو ایز یو نو دیٹ کہ ایک کمیونٹی بلڈنگ اسٹارٹ سے چل رہی ہے، سارا کچھ اس میں ہو رہا ہے. یو آر لرننگ اینڈ وی آر پرووائڈنگ یو گائیڈنس. ٹھیک ہے، جو بھی سارے مینٹورز ہیں وہ آپ کے فیلوز بھی ہیں اینڈ ایوری تھنگ. سو ایسی کیا وجہ بنی کہ ہم اپنے فرائیڈے کو ریئیکٹ کی کلاس رکھنے کی بجائے، نوٹ جے ایس پہ سیشن دینے کی بجائے وی آر شفٹنگ ٹوورڈز لائک ایکسپلورنگ لائف، فیتھ اینڈ سیلف. یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں. وائی وی آر ڈوئنگ دس. سو سب سے پہلے ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دیٹ وین وی آر بلڈنگ اے کمیونٹی، بلڈنگ میں ایک ٹیک لرننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے. دیٹ اف یو آر ناٹ ایموشنلی اسٹرانگ، یور پرسنالٹی از ناٹ لائک اسٹرانگ، تو آپ ایک اچھی کمیونٹی بلڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور اچھی کمیونٹی جب بلڈ ہوگی دین اٹ ول ہیو اے امپیکٹ آن سوسائٹی، تو سوسائٹی بھی گرو کرے گی. بٹ دیز آر دا تھنگس دیٹ آر آفن اوور لکڈ، کیونکہ ہم اپنی روٹین میں اتنا زیادہ انڈلج ہوتے ہیں اور ہم انہیں چیزوں کو کرتے رہتے ہیں اور ہم اس طرح فوکس بھی نہیں کرتے. بٹ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ مطلب آگے جتنا مرضی چلے جائیں یو ول ناٹ بی ایبل ٹو شو اپ. لائک اگر آپ یہ چیزیں سمجھ لیں گے دین یو ول بی ایبل ٹو شو اپ لائک ٹرو پاورفل مین. رائٹ. سو آئی وڈ be starting with a question that if someone asks you that who you are, so آپ کا اس کے بارے میں کیا جواب ہوگا. Don't forget that کہ typical question I am this I am doing this میں اس کلاس میں ہوں، میرا یہ سیمسٹر ہے. So what would be the area of your answer? Like you would be focusing on your emotions, you would be focusing on your relationships. ٹھیک ہے، اور آپ ان چیزوں کی بیس پہ آنسر کریں گے یا یو وڈ بی آنسرنگ آن لائک آئی ایم دس دیٹ. تو سب سے پہلے جب بھی ہم کسی چیز میں اپنی پرسنالٹی گرومنگ میں پرسیو کرتے ہیں، اگر کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمیں سیلف سمجھنے کی ضرورت ہے. دیٹ وٹ از سیلف. سو میں اگر آپ سے ایک کوشچن پوچھوں دیٹ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور سیلف، ٹھیک ہے، تو آپ اسے کس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیں گے. اچھا، ایک چھوٹی سی ہم اسٹارٹ سے پہلے نا ایک ایکسرسائز کر لیتے ہیں کہ آپ نے پیپر پین اپنے پاس رکھنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو نوٹ سم پوائنٹس. اینڈ دس از ناٹ اے ٹیپیکل سیشن، یہ ایک ڈسکشن ہے. سو ایوری ون کین ٹیک پارٹ، شیئر دیئر انسائٹس، شیئر دیئر تھاٹس، لرننگ اینڈ ایکسپیرینسز، تاکہ سب کا اس سے فائدہ ہو. رائٹ. سو write it down on your paper that what is the purpose of your life. That is the main question of today's talk. آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. بی آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن آن یور پیپر. ٹھیک ہے، ہم ایک دو منٹ لیتے ہیں اور پیپر پہ سے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. دین وی گیٹ بیک ٹو آور ڈسکشن. اچھا، لکھنے کے بعد کمنٹ میں سب نے ڈن کہنا ہے تاکہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں.
اوکے آئی گیس لکھ لیا ہوگا سب نے. تو ابھی آپ نے اس کو اپنے پاس ہی نوٹ ڈاؤن کر کے رکھنا ہے. جب ہماری ڈسکشن لاسٹ پہ سم اپ ہوگی دین یو ہیو ٹو ریفلیکٹ ایٹ کہ کیا اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ آیا ہے, اف دیٹ ڈسکشن واز ورتھ اور ناٹ, رائٹ. سو اف سم ون آسک وٹ از سیلف, آپ کس طرح سے اسے ڈیفائن کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل اف یو ہیو اے کنیکشن ود ٹو پرسن ایٹ اے سیم ٹائم, لائک ایک آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے اینڈ دا سم ون یو بیئرلی نو. ٹھیک ہے, اب ایک آپ کا بیسٹ فرینڈ یا وہ ایک دوسرا انسان آپ سے آ کے ریکمنڈیشن مانگتا ہے اباؤٹ یور فرینڈ, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا 24 گھنٹے کا ساتھ ہے, رائٹ. وہ آپ سے آ کے ایک اوپینین مانگتا ہے دیٹ ہاؤ از ہی ایز اے پرسن, لائک اف ہی از اے مین آف ہز ورڈز, ٹھیک ہے, وہ آنےسٹ ہے اور ساری چیزوں کو دیکھ کے چلتا ہے, دین یو وڈ ریکمینڈ ہم دیٹ یو کین اسٹارٹ ود بزنس ود ہم, یا جو بھی وہ اس کے ساتھ کوئی اگر لین دین کرنا چاہ رہا ہے ہی کین ڈو اٹ. بٹ یہ چیز اگر ہم اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کریں کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی پوزیشن کے لیے یا کسی چیز کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں, سو آر وی دیٹ مچ کیپیبل کہ ہم اس پوزیشن کے لیے خود کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں, رائٹ. سو دس از آل اباؤٹ سیلف. کہ if you don't know about yourself, that where you stand, ٹھیک ہے, how your emotions are, what your weaknesses, standing, strengths, آپ کا behavior کس طرح کا ہے, then you can never be able to recommend yourself for any position. آپ ہمیشہ self doubts میں ہی رہیں گے. So now if I define self, so self is a simple term that refers to our thoughts, feelings, beliefs, ٹھیک ہے, behaviors, spirituality about yourself, including these areas of your life, your purpose. ٹھیک ہے, تب آپ ایک اچھی طرح سے اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. دین یو شوڈ نو دیٹ ویئر یو اسٹینڈ ایٹ پوائنٹ, رائٹ. اور اب یہ کس طرح سے آئے گا؟ فار ایگزامپل اب میرے میں اگر کوئی, اب میں خود کو اکاؤنٹیبل ہوں, اگر آپ خود کو اکاؤنٹیبل ہیں اور اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں جانتا, دین یو ہیو ٹو ٹیک نوٹس آف دیٹ کہ آپ اگر اپنے زندگی میں جو بھی معاملات کر رہے ہیں, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, آپ کے کوئی مطلب اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے دین یو آر ویسٹنگ یور سیلف. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک کمیونٹی بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں تو if you are providing mentorship session, بٹ اگر آپ سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ نے اپنی بھی سیلف اسیسمنٹ نہیں کی, دین یو کین ناٹ ڈرائیو اے ہول کمیونٹی. آپ کیسے ایکسپیکٹ یہ کر سکتے ہیں دیٹ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ تو آپ اسے آگے پاس آن کریں گے اور وہ باقی لوگ کریں گے. ٹھیک ہے, اور قرآن میں ویسے بھی ایسے لوگوں کو ہپوکریٹس کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایک چیز پش کر رہے ہو کہ وہ چیزیں کی جائیں, دین یو آر اے ہپوکریٹ, رائٹ. سو انڈرسٹینڈنگ یور سیلف از دا فرسٹ اسٹیپ. دین یو ہیو ٹو موو دا ادر ایریاز آف یور لائف, جس میں آپ کا پرپز آتا ہے, فیتھ آتا ہے, ٹھیک ہے, دوسروں کے ساتھ ریلیشنز آتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, نو آپ مجھے کوئی بھی ایسا انسان دکھا دیں جو کہ یہ کہتا ہو کہ آئی ایم دس مچ بیڈ, یا میری یہ غلطی تھی, یا میں برا ہوں. ایوری ون از ڈوئنگ اے بلیم گیم انکلوڈنگ می, کہ سوسائٹی ایسی ہے, کوئی بھی خود کو ٹھیک کرنا نہیں چاہ رہا. سو وہ جو ذیشان بھائی نے پوئٹری شیئر کی تھی, اس میں اقبال کے ایک اسٹینزا کا وہ تھا پورے, مطلب اس کا ایک شعر تھا جس میں وہ اقبال نے مینشن کیا کہ اقوام کے ہاتھوں میں ہے, سوری افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. سو اگر ہم میں سے ہر ایک انسان اس چیز کی رسپانسبلٹی لے گا دیٹ وی ہیو ٹو میک آر اون کریکٹر فرسٹ, وی ہیو ٹو بی دیٹ مچ کیپیبل کہ ہم پہلے خود کو تو ٹھیک کر رہے ہیں, دین اسی ایک افراد سے وہ جب ایک انسان, جیسے اگر یہاں پہ 37 لوگ میٹ سن رہے ہیں, اگر ہم ساری چیزوں کو خود امپلیمنٹ کر لیں, اپنے گرہان میں جا کے ان چیزوں کو دیکھ لیں, اپنے سیلف اویئرنیس ہو جائے ہمیں,
then we will be able to build a strong community, strong society, and then strong nation. آپ جس بھی ایریا میں ہیں اینڈ ریزلٹ اگر آپ کا گول جو ہے وہ آپ کا میپ کر رہا ہے کسی کی بھلائی کے لیے, کسی اچھے کام کے لیے, دین لاسٹ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیٹ از آئی ایم ایبل ٹو ریکال دا آیت, یس, والذین جاہدوا ونہدینہم سبلنا وان الذین مع الصابرین. رائٹ, اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ محنت کرتے کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دیتے ہیں. اب آپ اس چیز کو اپنی لائف کی ہر چیز کے ساتھ میپ کر سکتے ہیں. اینڈ کم ٹو می, آسک می اینی ٹائم, میں آپ کو ہر چیز جو دین میں یا دنیا میں چل رہی ہے اس کو میں آپ ہر چیز کا حل ہمیں دین میں بتایا گیا ہے. سو وہ محنت اگر آپ دین کے لیے کر رہے ہیں, دنیا میں کر رہے ہیں, آپ کی کاز اگر ٹھیک ہے, then you are on a right path. You will be able to build that community, that society جس کے بارے میں ایک بات نے کہا ہے. Right? So yes, if anyone want to add something here. اچھا, یہ بیسکلی ایک اوپن ڈسکشن ہے, تو اس میں کوئی بھی کچھ بھی ایڈ کر سکتا ہے. آپ انٹریسٹ کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں, ٹیپی سے یا آپ نے قرآن سے آپ نے کچھ سیکھا, کیا پڑھا, دا پاور آف ون پرسن کیا ہے, ہم نے کیوں کچھ کام کرنا ہے, ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, وہ تھوڑا تھنگس آپ اس کی ایڈ کرنا چاہیں تو بہت ایڈ ہے. یہ ڈسکشن ہے, سیشن یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں Yes, آپ لوگوں نے جو فنڈامنٹل جو ہمارے آپ کو کوئی ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے. یہ جو فنڈامنٹل ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی لائف کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں then how can we اوور آل مسلم. اس میں سارے جو آپ لوگوں نے کوئی چیز سیکھی سمجھی سے بھی اس کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے سب کو؟ وعلیکم السلام, جی آ رہی ہے. جی جی, وہاں پہ سیلف ریفلیکشن پہ بھائی نے بات کی, عبدالمجید بھائی نے, اور انہوں نے بات کی سوشل پرسپیکٹو سے. لیٹس ڈسکس دس فرام اسلامک پرسپیکٹو کہ اسلام میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم نے خود کو کیسے پہچاننا ہے اسلام میں. تو یہاں پہ اکبر الہٰبادی کا ایک آپ کو کوئی شعر سناتا ہوں کہ خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. لائک کہ پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے ہم نے کہ ہم کیا ہیں. انسان کی فطرت میں غیر محدود صلاحیتیں ہوتی ہیں, مینس کہ انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تب پتہ چلے گا جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے. ٹھیک ہے, ہر چیز ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوئی چیز, دین اسٹک ہوتے ہیں, اس کو چھوڑتے ہیں, لیکن اس چیز کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے اس پہ فوکس نہیں کرتے ہم. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سب سے پہلے قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے. مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا ہے. ورس نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا. اب ہم کسی کی اصلاح کب کر سکتے ہیں؟ ہم اس وقت کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ جب ہم خود سے آگاہ ہوں گے, ہمیں خود کا پتہ ہوگا, سیلف اویئرنیس ہوگی. دین یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ
ہم یہاں پہ بات کریں کہ ہم اسلامک پرسپیکٹو سے خود کو کیسے پہچان سکتے ہیں، تو یہ اپنے ایمان کی طاقت سے ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ مسلمان کو ہمیشہ اس کی جسٹیفیکیشن اس کے ایمان سے ہوتی ہے، اس کے ایمان سے ہمیشہ اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. لائک اس کے فزیک ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم اگر غزوہ بدر کی، آپ کو میں نے ایک شعر میں ذکر آیا تھا اس کا میں آپ کو بتا دوں، غزوہ بدر کا، تو اس میں 313 تھے، لیکن اپنے ایمان کے بلبوتے پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. جب ایمان آپ کا مضبوط ہوگا، لائک آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، دین آپ کی ساری جو ہر طرح کی امید ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کی ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہوں گی تو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ آئے گی، ٹھیک ہے. جب انسان کوشش کر لیتا ہے ساری، ٹھیک ہے، اپنی، دین اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہم نے حکومت، بادشاہی، فلسفہ، سائنس اور کسی چیز کو بھی ہم نے اگر پانا ہے تو اس کے لیے ہمارے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. ایمان کی مضبوطی کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہمارے عمل کیسے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے نیت پہ بات کریں تو اس پہ نیت سے ہمارا عمل جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، دین عمل سے ہماری جنت اور جہنم بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو پختہ ایمان کی ایک آپ کو اگزامپل دیتا چلوں کہ 1918 میں ترکوں کے پاس سے حکومت گئی، ٹھیک ہے. جرمنی نے ترکوں کو سے حکومت چھین لی. دین جسٹ آفٹر 4 ایئرز 1922 میں عثمانی جو ترک تھے انہوں نے دوبارہ اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کی. دس از آل بیکاز ایمان ان کا مضبوط تھا، ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، دین اس ایمان کے بنا پر ہم اپنے ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں، دین اپنی روٹین اچھی کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد ہر طرح کی جب ہم پتہ ہوگا کہ ہم کس راہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے دین ہمارے جب نظریات جسے کہتے ہیں کہ کلیئر ہو جائیں گے تو دین مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی بھی لائک ٹیکسائڈ ہو اینی تھنگ، کسی بھی چیز میں اسٹک نہیں کر سکتا بندہ، ٹھیک ہے. تو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، خدا اللہ تعالیٰ کا نائب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان کو. تو جب مسلمان اللہ کا نائب کب بنتا ہے؟ تھرو ایمان، کہ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا تو دین ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ پر. اور اس کے بعد ہمیں جو اسٹرینتھ ملے گی نا تو انبلیویبل، کہ اس سے ہم جو کر سکتے ہیں نا وہ ہمیں کسی قسم کی کوئی فلسفی، کوئی سائیکولوجی ہمیں نہیں وہ اسٹرینتھ دے سکتی جو اللہ پر ایمان کے بعد ایک مسلمان کو ملتی ہے، ٹھیک ہے. اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ اس کا میں آپ کو ایک تشریح بتاتا ہوں کہ دنیا فانی ہے لیکن جو مسلمان کی ذات ہے نا، ٹھیک ہے، وہ غیر فانی ہے، ٹھیک ہے. مسلمان ہم آخری قوم ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی قوم نہیں آئے گی. تو مقام فانی، مکیں آنی، ازل تیرا ابد تیرا، یہ اقبال کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ بھی آخری ہے اور اسلام بھی لافانی ہے. اس کے بعد نہ کوئی مذہب آئے گا اور نہ کوئی امت آئے گی. دس از لاسٹ. اینڈ اس پہ یہی کہنا ہے کہ اپنے ایمان کو پہچانے سب سے پہلے، دین اس کے بعد جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو اگر ہم ایکوریٹ کرنا چاہیں تو وہ اپنے ایمان سے ہو سکتی ہیں. یہاں پہ 3 کوشچنز کا آپ اپنے پاس آنسر لکھیں، ٹھیک ہے، کہ وٹ ڈو یو وانٹ ان لائف. یہ آپ نوٹ کر لیں، اینڈ آف سیشن پہ ہم ڈسکشن کر لیں گے اس پہ. وٹ ڈو یو وانٹ ان لائف، ہاؤ بیڈلی یو وانٹ اٹ، یعنی آپ کو کتنی شدت سے اس چیز کو پانے کی چاہت ہے.
جی جی میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں اس میں انپوٹ دیں. اب بتائے کہ ایچ اینڈ ایوری کو آپ کو بتائے کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اور جو ایک آیت بھی شیئر کی ہے اس سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے, یا جو ہم نے کوئی شیئر کی اس سے کیا سمجھ آتا ہے. آج وسلم صاحب جن کو نہیں پتا ہی از اے ویری ریڈر اباؤٹ اقبال ایز ویل. اگر ارسلان آپ کچھ شیئر کرنا چاہو, آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ہیئر یو. میں چاہتا ہوں کہ آج کی ڈسکشن ہم آپ کو سنیں. ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں بٹ یو وانٹ ٹو ہیئر کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہو. ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں پوئٹری کی یا قرآن کی آیات کی, وی وانٹ ٹو ہیئر یو. ایوری ون آئی وڈ ویری مچ ریکویسٹ کہ آپ پلیز ضرور ایڈ کریں. ذیشان بھائی کی وائس میں تھوڑا سا ڈسٹورشن تھا. آئی ول ریپیٹ وچ از بیسیکلی دس سیشن از میجرلی اے ڈسکشن سیشن. اسی لیے اس کے پوسٹر میں کوئی بھی ہم نے اسپیکر کا نام نہیں ایڈ کیا. وی وانٹیڈ ٹو ہیو اے کمیونٹی جس میں وی آر ڈسکسنگ آر ایکسپیرینسز which are revolving around life, faith, and self. And that's why we are pushing that you guys can discuss. Continuing what Shahid said, I will give my thoughts on that, which is what self is, what my belief is. I used to say this thing, which is اندر کی جنگ فتح کر لے, باہر والے جو معاملات ہیں وہ آپ کے بہت آسان ہو جائیں گے. So this is something which I learned back in 2022, جس میں میجر چیز یہی ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ جو مسئلے ہیں نا وہ اندرونی ہے. اٹس آل اباؤٹ آر مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, وہ آپ جہاں پہ مرضی لے لیں. لیٹ سپوز آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے, اگر آپ وہ دماغ پہ بڑا اس کو کریں گے تو ایونچولی وہ بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بہت ساری چیزیں. سو دیٹس واٹ مائی تھاٹ از کہ سیلف از ویری امپورٹنٹ. وی ہیو ٹو سیلف ریفلیکٹ اینڈ اٹ از لائک اگر ہمارے اندر کے مسئلے حل ہو جائیں تو باہر کے مسئلے بہت آسان ہو جائیں گے. ٹو میک اٹ اے ڈسکشن, آئی ووڈ تھرو اے کوسچن آن وچ ایوری ون کین رسپونڈ اور گیو یور تھاٹس, وچ از ایک چھوٹے سے کوسچن سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ what do you guys think are the major issues, like 1 or 2 issues جو کہ لائف, فیتھ اور سیلف سے ریلیٹڈ, اور اس میں آپ انپٹ دیں. سو فرسٹلی وی ول اسٹارٹ ایوری ون ان ٹیکسٹ. آئی ووڈ اپریشیٹ یو اوپن یور مائک اینڈ دین سے کوئی سے 2 سے 3 آپ ایشوز بتائیں, اینڈ دین ایونچولی اس پر ہم پھر سب کے تھاٹس لیں گے. سو اٹ وڈ ہیلپ کہ کوئی بندہ مسئلہ بتا رہا ہے تو دوسرا اس کا سولوشن بتائے گا. So anyone can go ahead. The biggest, in my opinion, is lack of consistency and discipline. That's good. Yeah, the major issue we see in community. What else? Abdul Rahman, I would love if you contribute. آپ کا تو بھی ریسنٹلی کم بیک ہوا, so please. سر آپ مائک اوپن کر کے بول سکتے ہو. جو میجر جو ایشوز اوبیسلی وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر پرسن پہ, ہر انڈیویجول پہ. جنرلی تو نہیں ہو سکتے, لیکن اوبیسلی کوئی 3-4 ہی ٹاپک ہوتے ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ان میں سے 2 تو بھی اس نے بتا دی ہیں. اس کے علاوہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن کا ہوتا ہے کہ انسان کو بعض اوقات نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے, اس کے تھاٹس وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے. ایک یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے جس سے وہ پہچان نہیں پا رہا ہوتا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے اور میں خود کیا کر رہا ہوں. میں نے آج ہی ایک کوٹ پڑھا ہے, لائک میں وہ بتا دیتا ہوں کہ یو اسپینڈ موسٹ آف یور لائف ان سائڈ یور ہیڈ. مطلب ساری جو آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں نا وہ آپ کے دماغ میں ہی چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے,
اس کا ریئلٹی سے یا اس طرح سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے Yeah, that you keep on thinking of something جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, جس کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. exactly. It comes back to my favorite quote. It's all in your head. Whatever it Yes, is, anxiety, fear, emotions, whatever it is, it's all in your head. So, exactly. anyone else, please contribute. اوکے, ایک اور کوشچن ہے یہاں پہ, اگر کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے. ارسلان شہاب. یس یس پلیز. ایک ایشو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا, وہ یہ کہ ہم بہت ساری چیزوں کو نا, جیسے اقبال کا شعر بھی ہے کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمہ, بنا کے تقدیر کا بہانہ. کہ ہم بہت سی چیزیں جو ہے نا تقدیر پہ اور قسمت پہ اور ایکسکیوزز ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں, اور ہم پریکٹیکل یا عمل سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک میجر ایشو ہے, کافی بلاکر آتا ہے. Which basically come back to the weak ایمان, جس میں بیسیکلی اللہ پہ یقین اس لیول کا نہ ہونا, اور پھر اس میں ایکسکیوزز ہم لوگ فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. Before moving forward, Abdul Muiz, I would like to share the two issues which I believe are most important. Like ہر ایک ایشو کی اگر روٹ کاز ڈیفائن کرنے لگیں گے تو ایونچولی ان دو چیزوں کے ساتھ جڑے گی, جو کہ ہمارے دونوں مرشد ذیشان عادل اور شیخ عاطف صاحب کہتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرس, 2 Ds. سو ایونچولی ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. تو مسئلے دو ہی ہیں, ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرس. سو آئی سی اٹ لائک دس. میرے پاس ایک ریلیٹیبل لائن آئی ہے. میرے جو مینٹور ہیں, میں نے ان کی اسٹوری سے یہ اسکرین شاٹ میں نے سیو کیا تو تھا. میں کہ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب نے کہا ایکسپٹ ہے کرنا ضروری کیوں ہونا چاہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سوری, اچھا, جو ارسلان نے شیئر کیا نا, میں اس میں ایک لائن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تقدیر پہ ہی سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں نا. تو دیر از اے ویری بیوٹیفل لائن دیٹ اٹ کین بی ان دا palm of your hand, still not written for you, and can seem miles away from you but already written for you. One of the best line I have ever read and ever written down in my notes. ٹھیک ہے. انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ انسان وہ چیز سوچ بھی نہیں سکتا لائک کہ یہ میری قسمت میں بھی یا میری تقدیر میں بھی لکھی ہوگی کہ آپ ایک چیز کے لیے دن رات محنت کر رہے ہو, لیکن ایونچولی آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نواز دے گا. بٹ ان دی اینڈ وہ جو سارے پلانز آپ کے ہوتے ہیں, جو ساری سوچیں آپ کی ہوتی ہیں, ان کے برعکس اللہ آپ کو وہ دیتا ہے جو اس کا پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دین دیر از ون تھنگ کہ دے پلانڈ, ٹھیک ہے, بٹ اللہ از دا بیسٹ پلانر. Perfect. Yeah, exactly. You have listened it. I have experienced it. So yeah, that makes sense. It can be in the palm of your hand, but not written for you. But now moving towards discussion, Zishan bhai ne jo kaha hai, so in questions pe hum discussion kar sakte hain. Again, we are discussing. We both are discussing because anyone is not opening up. We told you کہ یہ ڈسکشن ماڈل ہے, you all guys are open. So what are your thoughts on life? یہ ہم سب یہ کیوں کر رہے ہیں, اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں, کیا پرپز ہے, کیا وائی ہے, ٹھیک ہے. اس پہ اگر آپ کا کوئی تھاٹ ہے تو آپ شیئر کریں. اٹس میجرلی وی وانٹیڈ اٹ ٹو بی سارٹ آف گروپ ڈسکشن. سو try to open your mic, no one will judge you. It is just everyone is a listener and a learner and a student. So yeah, go ahead, anyone. یس یس ابراہیم پلیز, آپ السلام مائک علیکم. اوپن کر کے بول سکتے ہیں, نو پرابلم. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی آ رہی ہے. اچھا, ایک جو سوسائٹی کے اندر یا کمیونٹی کے اندر جو ایشو ہے نا مین آج کل, وہ ہمارے کول آف فیتھ کے اندر نا تضاد ہے.
یعنی ہم جو کہتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہماری مورل ویلیوز ہیں یا جس بھی ہم بارے میں، اس پہ جو ایکشن ہم جب کرنے کی باری جاتی ہے نا، تو چپ لگ جاتی ہے سب کو. تو یہ ایک میجر ایشو ہے. جیسے وہ پیبلو پیکاسو کا ایک کوٹ ہے، ایکشن از دا فاؤنڈیشنل کی ٹو آل سکسیس. اچھا، اب میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. یہ کاز تو ہے بٹ مین وہی ہے، روٹ کاز سب چیزوں کی سملر ہے، دیٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ آور سیلف. وہ کسی نے نا، ایک میں پوڈ کاسٹ سن رہا تھا غامدی صاحب سے، کسی نے پوچھا کہ ہم جب کسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو ہمارا ڈس ایگری کرنا کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مختلف بنایا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرح نہیں ہو سکتا، آپ میری طرح نہیں ہو سکتے. ہر کسی کی نیچر ڈفرینٹ ہے، ہر کسی کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا سب ڈفرینٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز پہ فوکس بعد میں کرنا چاہیے کہ ہم ڈس ایگری کریں یا نہ کریں، بٹ سب سے پہلے ہمیں ڈس ایگریمنٹ کے ایتھکس سیکھنے چاہیے. یو کین ڈس ایگری ود سم ون، ٹھیک ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، بٹ اس میں ایتھکس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ کسی کے ساتھ ڈس ایگری کر رہے ہو تو آپ ایک اچھی طرح سے اچھے وے میں اسے ڈس ایگری کرو. رائٹ، کولو فیل میں تضاد لازمی آئے گا. آپ کے ایکسپیرینسز کسی کے ایکسپیرینسز کے ساتھ میچ نہیں کرتے. یو اسپینڈ اے ڈفرینٹ لائف، آپ کی اسٹوری ڈفرینٹ ہے، آپ کی پریشانیاں آپ کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں، میری پریشانیاں میرے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں. تو ہاؤ کین وی بی آن دا سیم پیج؟ رائٹ. یس. Can you address the things? Mohit bhai, over to you. Yeah, I'm reading it. We often do. Why does it happen at this time? We blame ourselves or not? Shayad hamare liye. Yeah, this is something we have experienced working in community. So it's all about کہ آپ جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اگر اس میں good intention ہے تو what was the actual good intention? I will start from the end line, which is always do everything, whatever you are doing in your life, eventually it should be connected to Allah. If it is not, eventually آپ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ ڈپریس ہو جائیں گے. So if these are the good intentions, اگر کسی چیز کے پیچھے اگر good intention تھی اور وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو پھر اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس آئیں نہ آئیں، ایفرٹس آپ کو لگے کہ ضائع ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ بات کی چیز ہے. ایونچولی ہم نے تو جا کے کہہ دینا یا رب ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر دی تھی، اور اس کا جو مین پرپس تھا وہ ٹوٹلی صرف تیری رضا تھی. اور اس میں we would give this example in community. We do community workshops, we do boot camps, and we see کہ بھئی اس میں پہلی میٹنگ میں 200 لوگ ہوتے ہیں، ایونچولی آگے میٹنگز میں 14 لوگ، اینڈ پہ 5-6 لوگ 3-4 لوگ رہ جاتے ہیں. سو I was told by seniors اور آگے جو بھی جونیئرز ہیں ان کو بھی یہی چیز میں بتاتا ہوں کہ you have to make sure کہ why you are doing this, what was the why. And if the why is obviously Allah, that we are helping community, that we are helping people for the sake of Allah. So in that case, if the people come or not come, یا پھر وہ آئیں تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں، یا پھر کچھ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں بعد میں وہ بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں. A lot of things. So this is one specific example. But اس کو آپ جہاں پہ مرضی ریلیٹ کر لیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کا فائنل ڈاٹ کنیکٹڈ نہیں ہے، اس کے اینڈ پہ آپ کو یہ والی چیز جو ہے وہ فیل ہوگی کہ یو ول فیل ہیلپ لیس، یو ول تھنک کہ بھائی اٹ از ناٹ گوئنگ دیئر ویئر وی آر سپوز ٹو. اور اسی کے ساتھ اگر ہم وہ شہاب بھائی والی بات کو، ارسلان بھائی والی بات کو ریلیٹ کریں، وچ از دیٹ ہم تقدیر اور ان ساری چیزوں پر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں بہت ایک تو سب کو ریکمنڈیشن ہے کہ وہ تقدیر پر پوڈ کاسٹ ہے شیخ عاطف کی، وہ دیکھ لیں، بہت اچھا سمرائز کیا ہوا ہے، 1 گھنٹے کی ہے. لیکن اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہم نے جو کرنا ہے وہ اپنی محنت کرنی ہے، اور ایونچولی آپ نے
اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے. سو جو بھی رزلٹ ہوگا اس کو قبول کر لینا. ٹھیک ہے. تو اگین بات وہی ہے کہ جب تک آلویز جیسے کی لائن ہے آلویز پٹ اللہ ان دی ایکویژن. If Allah is not in the equation, eventually you will feel these things. So that's what the good intention should be aligned with. Yeah. Okay, so what is how to address those problems? How कैसे हमें देखना. Okay, so it is specific to how to put a line equation. Is this related to that? Okay, yeah. So इसमें basically again it starts from کہ آپ نے self actualization. سب سے پہلے تو start ہوگا کہ why کیوں ہم اس دنیا میں ہیں اور کیا پرپز ہے اس کو ڈیفائن کریں. وہ ایک پوری جو ہے وہ لائک اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ یو ہیو ٹو ڈیفائن کہ اگر کوئی سوال آپ سے پوچھے کہ عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, اور ایز اے مسلم واٹ از آر رسپانسبلٹی, اور ایز اے پاکستانی واٹ از آر رسپانسبلٹی, ایز اے مین ان یور فیملی واٹ از آر رسپانسبلٹی. سو آل دیٹ پرپز از الائنڈ. سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. اس کے بعد ایونچولی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر ایک چیز کو بڑی آسانی سے آپ نا اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ایم ڈوئنگ ڈیلی ورک. ٹھیک ہے, میں ڈیلی جاب کر رہا ہوں اور اس سے مجھے پیسے ملیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی اٹس پیورلی فار ڈالرس. ٹھیک ہے, پرسپیکٹیو ہے سوچنے کا. اور دوسرا پرسپیکٹیو کیا ہے, وہ غالباً حدیث ہے کہ بھائی حلال رزق کمانا این عبادت. ٹھیک ہے. سو وائل آئی ایم ورکنگ, وائل آئی ایم ارننگ منی, اٹ از بیسیکلی این عبادت. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے آگے ایک اور چیز ہے, وہ پیسے کما کے اپنی بیوی بچوں پہ لگانا, اپنے والدین پہ لگانا, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا, وہ بھی سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک اس کے ٹاپ پہ چیز آ گئی. اب پیسے آپ نے ویسے بھی کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کے بیک میں وہ تھاٹ کنیکٹ کر لیں گے کہ آئی ایم ڈوئنگ دس فار اللہ, دیٹ ول ہیلپ یو الاٹ. اٹس جسٹ لائک کو میجر چینج نہیں ہے کہ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ نے اپنا جو بلیف سسٹم ہے, جو بیسیکلی تھاٹس ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں, ان کو کلیئر کرنا ہے. اور اس چیز کو نا میں الائن کرتا ہوں. ان اسٹارٹ آئی یوز ٹو اسٹڈی سیلف ہیلپ بکس الاٹ. تو میں سیلف ہیلپ بکس پڑھتا تھا اور دین آئی اسٹارٹیڈ, میں شفٹ کیا اردو کی بکس میں. ٹھیک ہے. جس میں سب سے پہلی جو میں نے بک پڑھی تھی وہ تھی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی. ٹھیک ہے. اب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ سرچ کر لے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن ان کی جب میں نے بک پڑھی تو مجھے طلحہ میرے دوست نے کوشچن کیا کہ پہلے بھی آپ نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں تو کیا ڈفرینس تھا اس میں اور اس میں. سو آئی ٹولڈ ہم ون لائن, ایوری تھنگ واز سیم, جسٹ باقی ساری سیلف ہیلپ کی کتابوں میں جو گوروں کی ہیں ان میں آخری ڈاٹ مسنگ ہوتا ہے. وہ اینڈ پہ لا کے سیلف پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے ہی کرنا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ اینڈ والا ڈاٹ ہے کہ بھائی آپ نے سب کچھ کرنا ہے, لیکن آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے, اور آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے علم حاصل کرنا ہے, ویسے تو آپ پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے علم حاصل کرنا ہے, اس کے پیچھے بھی آپ کی انٹینشن یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غور و فکر کرو. دنیا کا علم ہے, دین کا علم ہے, وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے. دین کا علم حاصل کریں, اس کے پیچھے بھی آپ کی یہی انٹینشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یو نیم اٹ وٹ ایور, دی سینٹر آف ایوری تھنگ شوڈ بی اللہ, اینڈ یو کین ڈو اٹ بائی بیسیکلی ریوائرنگ یور بلیفس. اور ریوائر کرنے کے لیے کیا ہے کہ I used to say this thing, eventually it comes to reflecting back on your thoughts, journaling. آپ دیکھیں, we used to do this exercise, sit down and write 50 things which you are grateful for. ٹھیک ہے. اور یہ بیٹھ کے لکھیں آج تک جو آپ کو زندگی میں ملی ہیں یا ابھی کرنٹلی جو چل رہی ہیں 50 چیزیں لکھیں. اور اس کے بعد پھر آپ سوچیں تو اس پہ بیٹھ کے ہی سوچیں گے. آئی یوز ٹو سے لائک, میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ ابھی تک مجھے جتنا ملا ہے میں اگلی ساری زندگی اس چیز کا شکر ادا کرتا رہوں تو وہ بھی کام ہے. ٹھیک ہے.
اور ہر ایک چیز میں وہ جو چیز جو مجھے دیکھنے میں لگ رہی ہے کہ یہ میرے حق میں نہیں ہے، پھر بھی مجھے پتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری، ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از جسٹ کہ یو لسن ٹو دوز تھنگس. آپ کانٹینٹ اس طرح کا کنزیوم کریں، آپ اپنے بلیفس کو اس طرح سے مولڈ کریں، آپ کتابیں اس طرح کی پڑھیں، آپ دین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، ٹھیک ہے، آپ دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں، تو ایونچولی جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انیشیلی اٹ وانٹ سیم لائک ایزی، بٹ اٹ از آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ. جب ایک دفعہ شفٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. یا عبداللہ اگر آپ مائک اوپن کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین گو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم بھائی واٹ ہیپن ود می میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ. اسپیکنگ آف مائی اون ایکسپیرینس، پاسٹ ٹراماز جو لے کے آپ بیٹھ جاتے ہو پاسٹ ٹراماز کو، اور ان سے آپ اوور کم نہیں ہو پا رہے، اور ریگریٹنگ یور ڈیسیژنس جو پاسٹ ٹراماز پہ آ رہے ہیں، اور سکسیس پہ آپ رش کر رہے ہو. لائک بہت زیادہ جلدی ہے کہ اچھا میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، رادر دین کہ آپ کنسسٹنٹ ہو کے آپ بات کر رہے ہو. Okay, so you are asking these are the issues, or you wanted to share some solution as well, which you tried, or which helped you. آئی واز لسننگ. ابھی کل میں وہ سن رہا تھا، آخری معاشرہ کا سیکنڈ ایپیسوڈ تھا، میں نے ابھی اسٹارٹ کیا. تو اس میں وہ چیز میں نے سیکھی ہے کہ آپ الحمدللہ کہو، آپ جو بھی ہو رہا ہے آپ کے لیے، کہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، بے شک آپ کے لیے ابھی اسٹارٹ ہوا ہے. لائک میں نے ابھی لاسٹ ویک وہ 1 month ہوا ہے مجھے جوائن کیے ہوئے. تو میں پہلے یہی سوچتا تھا کہ یار بہت لیٹ ہو گیا، 8th سیمسٹر سے میں نے جوائن کیا کہ پہلے کر لیتا میں جوائن. لیکن اب میں نے کل وہ ویڈیو سنی اور اس کے بعد مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ یار میں کافیوں سے اچھا ہوں گا. لائک ابھی کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی بھی جوائن نہیں کیا ہوا اور وہ پاس آؤٹ ہو گئے ہیں. تو وہ چیز میں نے کل ایک سیکھی ہے کہ میں کافی سے بہتر ہوں گا. Exactly, تو اس چیز پہ شکر کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اور یہ آپ کے دوسرے پوائنٹ پہ آئی یوزڈ ٹو سے دیٹ کہ گلا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. واسف علی واسف صاحب کی لائن ہے کہ وہ غم کی ڈیفینیشن ہے یوزڈ ٹو سے، غم بندے اور اللہ کی مرضی کے درمیان ڈفرینس ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ غم آیا کہاں سے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور غم از سمپلی جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا، تو اس کو آپ اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور آپ پھر اس پہ گلا کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اینڈ ایز یو ہیو سیڈ دس اٹ ول آنسر previous question of Humal how I will share my experience, which is in the start I started from نعمان علی خان کی سورہ فاتحہ کے جو تفسیر ہے 2.5 گھنٹے کی، ٹھیک ہے. I would recommend everyone to listen that. ایک دفعہ وہ آپ پڑھ لیں گے نا، اس کے بعد آپ کی نماز کا جو خشوع ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ چلا جائے گا. اور ٹو ٹیل دیٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لینا تو آپ کے سارے مسئلوں کے حل نہ صرف ان 2 لائنوں میں ہیں، اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، اور جب ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں تو اس ٹائم پہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں کہ یا اللہ پاک مجھے سیدھے رستے پہ قائم رکھی، ٹھیک ہے. کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم وہ ہے کہ اس پہ ہر لمحے ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی کہ ہم سیدھے رستے پہ قائم رہیں، ٹھیک ہے. اسی ایوے تو نہیں مطلب 17 دفعہ ہم پہ یہ لائن پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے. 17 رکعتیں ہیں اگر نماز کے دن میں تو ہم نے 17 دفعہ یہ پڑھنا ہے. تو اگر آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا نماز کا جو پڑھنے کا، اور سورہ فاتحہ از دی اونلی تھنگ، پوری نماز کا ہی ترجمہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس کو ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہوں. وٹ وی آر سینگ، وٹ وی آر لائک ملاقات ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو اس میں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ نیکسٹ اسٹیپ وچ از ٹو چینج یور پرسپیکٹیو ٹو کم کلوزر ٹو اللہ، یا پھر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کا ریلیٹ کرنے کے لیے، تو دین کی وہ چیز ہے جس میں یہ آخری معجزہ کی سیریز از ویری بیسٹ آن لائک ایوننگ واک. تو آخری معجزہ والی ہے. اس کے علاوہ شیخ عاطف کے آج کل کے ایپیسوڈس آ رہا ہے ایٹ پیک، وہ تو مطلب نیکسٹ لیول پہ ہیں. although that's just 0.1% of their knowledge, لیکن still. اور اس میں ایک پوائنٹ جو بتانا آپ سب کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی بھی آپ نالج لے رہے ہیں نا دین کا تو سیریز میں لیں, ٹھیک ہے. کبھی بھی ایسے نہ کریں کہ 4 ریلز دیکھ لیں یا رینڈم ویڈیو دیکھ لی اور پھر آپ اس سے کہیں کہ یہ میں دین سیکھ رہا ہوں. ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. دین کو سیکھنا ہے, چاہے وہ آپ کا, میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ دین کا ٹائم الگ ہونا چاہیے اور ہارٹ کا ٹائم الگ ہونا چاہیے. دین کا ٹائم وہ ہے جس میں ہم وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے, لائک علم لینا ایکچوئل میں, اور ہارٹ کا ٹائم وہ ہے جو کہ بیسیکلی ہمیں ایموشنلی چاہیے فار موٹیویشن, فار ڈیلی کیوس, جو بھی ہمارے مسئلے. تو ان کے لیے پراپر سیریز کو فالو کریں which will eventually help you out in a lot of things, like in having a proper plan or something. جی عبدالمعیز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو عبداللہ نے بات کی ہے نا کہ ایک وائی والی, جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے دین وی آر کوسچننگ, ٹھیک ہے, ہم کوسچن کرتے ہیں اس کو. اب ہم وہ اپنے آپ کو کوسچن نہیں کر رہے ہوتے, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی نا بہت پیاری بات ہے کہ ہم نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوسچن کر رہے ہوتے ہیں. کہ وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ جو چیز میرے پہ آئی ہے وہ آنی تھی اور اس میں اللہ کا اذن ہی شامل ہے, کہ اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں چیز ہے, چاہے وہ اچھی ہے چاہے بری ہے, میں دوسرا اگلا سانس بھی نہیں میں اللہ کے اذن کے بغیر لے سکتا. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ تو میں اگلا سانس لے رہا ہوں, رائٹ. تو اللہ کی جب مرضی ہے تو وہاں پہ ہمارا وائی وٹ بنتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے لاسٹ پہ ایک اکبر الہ آبادی کا شعر ایڈ کیا تھا, وہ میں نے اپنے نا نوٹس میں لکھا تھا, تو وہ میں بتا دیتا ہوں, دین آئی ول اینڈ اپ. سو اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. دیٹس سم اپ ایوری تھنگ, کہ جب ہر چیز کا مالک ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے, انسان کی تو یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ اگر ہمیں تھوڑے سے ہم بیمار ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر سکیں, ٹھیک ہے. تو ہم کس مطلب روگ میں یا کس چیز میں ہم وائی وٹ کرتے ہیں یا کیوں کوسچن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو چیز آپ پہ آنی تھی وہ آ کے ہی رہنی تھی. اگر اس بات پہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ کا کوئی بال باقا بھی نہیں کر سکتا, تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. Exactly. Before moving to Anusha, عبدالمعیز ہمارا لنک ہی ایکسپائر ہو رہا ہے. آئی گیس وہ تھوڑا سا نیا لنک جنریٹ کر کے اسی لنک میں شیئر میٹ میں شیئر کر دیں, ہمارے پاس ٹائم ہے. اسی کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں موائز, جی اسی پہ آپ کلک کرو تو یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اسی کو ایکسٹینڈ کر دیں. اوکے, ہو از دی ایڈمن؟ جو گائز پیمنٹ نیکسٹ اس کے بعد ہوگا یہ ایکسٹینڈ. آپ کر دو, میں آپ کو بات نہیں. اوکے, یس انوشا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو اب آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ لائک زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں, اینڈ میں خود اس فیز سے لائک گزر چکی ہوں. اٹس بین 2.5 years دیٹ آئی ایم گون تھرو بہت ساری ڈیفیکلٹیز, ہارڈ فیسز. اسٹل آئی ایم گوئنگ تھرو دی تھنگس کہ جو ریزالو نہیں ہو رہی ہیں. بٹ کچھ ٹائم پہلے تک میں اپنا کہوں تو میں خود بہت زیادہ کہتے ہیں غافل ہونا چیزوں سے یا چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, میں ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا میرا. بٹ دو ون سائڈ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے, ان کی آزمائش ہوتی ہے. سم ون مینشن می دی آیا کہ انڈیڈ ایوری ہارڈ شپ کم ود ایز. تو اب لائک جب سے میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھا ہے نا, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے مطلب مشکلات آتی ہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. لائک اف سم ون از بریکنگ اس اور اف وی آر ہیونگ اکیڈمک بیڈ تھنگس, تو ہم سب سے بڑی چیز از کہ آپ ایکسیپٹ کرنا سیکھو. دا وے یو ایکسیپٹ دا تھنگس از دا وے یو موو فارورڈ. جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. لاسٹ لائک 1 year سے آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے چیزوں کو ایکسیپٹ سوری کیا. ٹو انٹرپٹ بٹ یو, دی ڈے نیو لنک آیا, کائنڈلی سب اس پہ جوائن کر لیں, میٹنگ اینڈ ہونے لگی ہے. اٹ از ان دا چیٹ, اور میں شیئر بھی کر دیتا ہوں کمیونٹی میں. Okay, I think everyone can join the link. We have time, so join.
Yes, please. Yes, Anusha, you can continue. Answering to things کہ انسان نا بہت جیسے غافل ہو جاتا ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتا. آئی واز دی ون ہو ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دی تھنگس وچ ور گوئنگ ان مائی لائف. لیکن جب آج میں نے ایکسپلور کیا دین کو, کہ میں اس طرف آئی, بہت ساری جگہ پہ آئی گاٹ گڈ فرینڈس. اس چیز میں بھی بہت بڑا ہاتھ دوستوں کا بھی ہوتا ہے, آپ کے سراؤنڈنگ پیپل کا بھی ہوتا ہے, جو آپ کو بہت زیادہ مس گائڈ کر دیتے ہیں سم سچویشن میں. بٹ دی ڈے کہ میں نے خود کو ایسے انڈیویجولس کے سراؤنڈ کیا جو کہ جنہوں نے مجھے دین کی طرف جنہوں نے مجھے گائڈ کیا, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں, اس چیز کی طرف لے کر آئے, تو بہت ساری چیزیں میرے لیے بہت زیادہ آسان ہو گئی تھی اس ٹائم سے. اور اسٹل آئی ایم ورکنگ آن مائی دین. کنسسٹینسی از دا تھنگ دیٹ یو کین ڈو دا تھنگس, یو مینشن آل دی تھنگس رائٹ. تو میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. لیکن ایک میرا کویشچن پھر بھی اسٹل آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ بہت ساری جگہ پہ ہم پھر بھی پیچھے ہو جاتے ہیں. میں بہت زیادہ کام کر رہی ہوں اس چیز پہ, لیکن ایک جگہ پہ آ کے پھر بھی مجھے یہ سوچ آ جاتی ہے کہ کب ختم ہوگا, کب تک کی آزمائش ہے, اینڈ وین دا تھنگس آر گونا بی آن رائٹ فیس. تو اس چیز کو میں کیسے کروں, موو کروں اس چیز سے. جی عبد المعیز, if you want to continue, I will answer. آپ کریں آنسر. Yeah, so the last point you mentioned, it is very important. I used to say this simple line, وہ رات کو 3 بجے کبھی دوست کو میسج کریں, آخر کب تک, تو آخری آگے سے جواب ہوتا ہے آخری سانس تک. اور یہ دنیا ایک امتحان ہے اور یہ چلتا تو رہنا. But that's the to make it very easier, that's it. But to change the perspective, it is کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے. اور جب اس طرح کی آپ کو لاسٹ مومنٹ پہ ہونے لگ جائے نا کہ نہیں ہو رہا میرے سے, مطلب دس از سم تھنگ وچ آئی ہیو موسٹ ریسنٹلی, جو میرا ایک مینٹل بیریئر ہے. آئی یوز ٹو سے کہ جب بھی ہم کوئی مسئلے میں پھنستے ہیں اور اس کے بعد اس سے نکل جاتے ہیں نا, تو اٹ از کہ ہم نے ایک اپنا مینٹل لیول انلاک کر لی. تو ریسنٹلی آئی انلاک دس لیول, جس میں یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ اسٹک ہوتے ہیں, اینڈ یو ٹرائی اے لاٹ کہ آپ اس سے نکل جائیں, لیکن ایونچولی نہیں نکل پاتے. اور اس میں ہم اپنی ساری ایفرٹس لگا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں وہ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ایفرٹ سے سالو ہوگا, لیکن لاسٹ تھاٹ اس میں مسنگ ہوتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جس میں لیٹ سپوز ڈسپلن والی چیز ہے. تو انیشیلی سب سے پہلا جو مائنڈ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم اپنی روٹین ٹھیک کر لیں, جرنل کر لیں, ساری چیزیں کر لیں. وہ ساری چیزیں آپ نے کر لینی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کن نہیں کہنا تو اس کے بعد اس کے بغیر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب میں نے ریسنٹلی شیئر بھی کیا تھا کہ ہر ایک بندے کی نا ایک لاسٹ لمٹ ہوتی ہے, ہر بندے کا مسئلہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایک چیز ہے وہ میرے لیے وہ آخری جہاں پہ جا کے میں کہتا ہوں کہ بھئی اب میرے سے اس سے آگے نہیں ہو سکتا. وہ کوئی دوسرا بندہ دیکھے گا, وہ کہے گا ہاؤ ڈم موئزس. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی دوسری چیز دوسرے بندے کے لیے, تو آئی ول سی اٹ ہاؤ ڈم ہی از اور شی از. ٹھیک ہے, تو ہر بندے کا مسئلہ ڈفرینٹ ہے. بٹ وٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا امتحان ڈفرینٹ رکھا ہے, اور اس میں بس جو خیال ہے نا, وہ وٹ آئی یوز ٹو ہیو از کہ جو بھی امتحان میرے اوپر آیا اللہ تعالیٰ نے میری استطاعت کے مطابق ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے, یا تو میری استطاعت ہے اور میں بیئر کر لوں گا, یا پھر الحمدللہ کہ میری استطاعت بڑھنے کا. ٹھیک ہے, تو آئی سے اٹ ایز لائک اٹس آلویز این اپرچونیٹی. بس اس میں جب بھی اینڈنگ لائن آ جائے تو وہ کنیکشن کے ساتھ آپ بات کریں, بیٹھیں اور اللہ کو غم سنائیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ مناجات کریں. دیٹس اندر کانسیپٹ, بٹ اٹ وڈ ہیلپ. But main thing is you have to consider کہ it's normal, everyone have their own battles and it will continue. ٹھیک ہے, سارے مسئلے اگر حل ہو گئے تو پھر زندگی خشک ہو جائے گی, I would say. So there should always be a battle going on. جی عبد الرحمان, if you want to add something.
اچھا، اس میں بیسکلی مجھے ایک شعر یاد آیا، ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی ویڈیوز میں کافی سناتے ہیں، غالباً فیض احمد کا ہے یا احمد فراز۔ شعر کو اس نے کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی عقارت جائے گی، چمن کے کونوں قدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سے چوشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا، جب تک تو یہی کرنا ہے۔ تو اس کا بیسکلی مفہوم یہی ہے کہ جو ایک کسان ہوتا ہے وہ 6 مہینے یا ایک سیزن پورا لگاتا ہے فصل کو پکانے میں، فصل کو تیار کرنے میں، اور ان دا رزلٹ اسے 6 مہینے بعد فصل ملتی ہے یا فصل خراب ہو جاتی ہے، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ میری فصل خراب ہوگی میں نہیں کروں گا، وہ دوبارہ سے فصل اگاتا ہے، پھر 6 مہینے بعد رزلٹ ملتا ہے، فصل بنتی ہے نہیں بنتی، پھر وہ فصل اگاتا ہے۔ یہ وہ کام کب تک کرتا ہے جب تک وہ زندہ ہے، کیونکہ اس کی لائف کا پروسیس ہی یہی ہے۔ تو محنت ہمیں کرنی ہے، گیو اپ نہیں کرنا، کب تک نہیں کرنا جب تک زندہ ہے۔ سبحان اللہ، وٹ اے لائن، وٹ اے لائن، عبد الرحمان چھا گیا سر۔ اس پہ ایک وہ صوفی شاعر کا شعر بھی ہے بالکل سمرائز کر کے کہ مالی داکم پانی بھرنا پر مشکاں پاوے، مالک داکم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، یعنی ہمارا کام ہے بس کہ ہم نے پانی بھرنا ہے، ہم مالی ہیں، اور وہ آگے اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے اسے پھل لگانا ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس دنیا میں ریوارڈ ملے، آنسر ملے، جیسے ابھی معیز بات کر رہے تھے، وہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی غالباً 2 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ پہ 100 طرح کی زندگی امتحان ہے، آپ پہ 100 طرح کی چیزیں آنی ہیں، اور آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ میں سے اچھے طریقے سے اس سے کون ڈیل کرتا ہے، بس یہ چیز ہے۔ آپ نے اپنا بیسٹ دے جانا ہے، اور آگے پھر مالک کا کام ہے جو پھل لگاتا ہے نہیں لگاتا۔ اگر دنیا میں نہیں لگا تو وہ سارے پھل 1000 گنا 70,000 گنا ہو کے آپ کو انشاءاللہ آخرت میں۔ شعر چل ہی رہے ہیں تو اس میں بھی ایک شعر سنا دوں، میرا اپنے لکھا ہوا چھوٹا سا، جس کو میں نے بعد میں مولڈ کیا تھا۔ انیشلی اٹ واز کہ عجیب امتحان ہے معیز، ہر روز دینا پڑتا ہے، اینڈ ایونچولی اٹ ایوالوڈ۔ دیکھتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ مسئلے ہی تھے جن کی وجہ سے ہم نے گرو کر لیا۔ اس میں نا میں ایک ایکشن پوائنٹ سب کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سوری فار مائی بیڈ انٹرنیٹ ٹوڈے۔ یہ کہ ہم بہت سی چیزیں اس طرح کی سنتے ہیں، قرآن میں آپ کو، احادیث میں، نبیوں کی اسٹوریز میں سارے مشکلات نظر آتی ہیں، ملتی ہیں، آنسر ملتے ہیں۔ دا اونلی پرابلم دیٹ وی ہیو ہے کہ ہم ان کو لکھتے نہیں ہیں اور ہم ان کو ریپیٹ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں۔ تو ریپیٹیشن کرتے رہنا زندگی میں 10 12 15 چیزیں ایسی ہیں ضرور جو آپ کو افیکٹ کرتی ہیں، آپ کو بہتر فیل کرواتی ہیں، ان کے ریمائنڈر دینا بہت ضروری ہے، بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا، بار بار خدا سے بات کرنا۔ آپ گریں گے پھر اٹھیں گے، آپ کی نماز ہمیشہ سیم نہیں رہے گی، آپ کی عبادت بھی سیم نہیں رہے گی، کنسسٹنسی نہ عبادت میں رہتی ہے نہ کام میں رہتی ہے۔ تھنگ کہ آپ کو کم بیک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے پروسیسز ہوتے ہیں کہ آپ چیزوں کو غور و فکر کریں۔ پھر آپ کو ایک لائن آتا ہے، اس لیے وہ بہت ان ڈیپتھ ہوتی ہے بیکاز اس نے اس پہ غور و فکر کیا ہے، اور آپ اس کو یو ریلیٹڈ ٹو کہ اچھا یار یہ تو شعر ہی ہے شاید۔ تو غور و فکر کرنا لکھنا ضروری ہے۔ دس از ون ایکشنیبل پوائنٹ، اگر آپ آج سے یہاں سے لے کر جائیں گے کچھ چیز، کہ جتنا آپ اچھا کنٹینٹ کنزیوم کریں گے، اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، یو ول لرن، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے۔ شیطان کا کام بس اسے ڈالنا، اس کا کام ہے آپ کو بھلا دینا، اس کا کام آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی، آپ کو سلم کی، حضرت یوسف کی، حضرت موسیٰ کی، ان سب کی اسٹوریز کو بھلا دینا اس نے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ بیٹھے ہوئے اچھا مجھے کیا چاہیے، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کو صرف اس ٹائم کے اندر وہ ریمائنڈرس چاہیے اور خدا سے وہ کنیکشن چاہیے، اور وہ صرف پاسبل تب ہوگا جب آپ نے ایک اس کو اپنی زندگی کا یا دن کا حصہ بنایا ہوگا، ایک کیجول کا پارٹ ہوگا۔ تو یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ دا بگیسٹ ریزن کہ آپ خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اس کی بگیسٹ ریزن میری نظر میں اس کی ہوتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم نے بیٹھنا نہیں ہے مسجد کے بعد 15 منٹ ہم خدا کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ہم پیپر نہیں اٹھا سکتے، ہم ریمائنڈرس نہیں دیتے۔ آج ہمیں کوئی اچھی ہم سنیں گے، 5 دن بعد بھول جائیں گے بیکاز ہم ایسی نہیں ہوگی۔ تو میری خیال سے آپ لوگ
कभी भी 180 लोगों में बैठना स्टार्ट करने का कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करो। जब आपने वो कर लिया तो फिर उनको लिखना स्टार्ट करो। जब आपने लिखना स्टार्ट कर लिया तो उसको अपने स्केड्यूल का हिस्सा बनाए कि मैंने इसको पढ़ना भी है, मैंने खुदा से बात भी करनी है, मैंने कुरान को तर्जुमे से भी पढ़ना है, मैंने अपनी नमाज के अंदर खुशबू भी लेकर आना है। वो पीर को अच्छा होगा, मंगल बुध को बुरा हो जाएगा, जुम्मेरात को फिर अच्छा हो जाएगा, फिर चाहे 1 महीने बाद आए, ठीक है। तो मैं अक्सर वो शेयर करता हूँ कि 2020 वाला एक वक्त था मेरे पे, एंड मैं आज तक उसको रेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद भी रखता हूँ। मोमेंट की जिंदगी हमेशा खौफ और उम्मीद के दरमियान में रहनी चाहिए। और जब एक फंडामेंटल समझ लेंगे कि ये सारा कुछ करना क्यों है, करना अल्लाह के लिए, तो आपको तो इंशाल्लाह आपको वो राह लग जाएंगे जिसमें आप अल्लाह के फौजी होंगे। जुनूद और रब्बा का अक्सर अपने सामने लगा के लिखा होता था, या सिब्बतुल्लाह। जुनूद और रब्बा का मतलब ये कि अल्लाह के फौजी बनना है, उसके लिए आपको हथियारों की जरूरत नहीं होती। और सिब्बतुल्लाह वो लोग होते हैं जिन पर अल्लाह अपना रंग चढ़ा देता है, ठीक है। अब वो ऐसे लोग नहीं होते जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी, शायद मैंने ऐसे लोगों के साथ नमाज पढ़ी है जो क्लीन फेस थे, आई हैव heard them crying while praying, ठीक है। तो यू नेवर नो, और आप भी उन लोग हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज, एक चीज अल्लाह के लिए जरूरी है, वो इखलास है। Yeah, exactly. Continuing to the same point, उसमें ये कि हम भूल जाते हैं, और वही इसमें रिशान ने सारी चीज़ें बताई हैं, और इसमें आई एम्फसाइज ऑन वाई भी हमने, अगर तो आपने डिफाइन नहीं किया है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैठें और वाई को डिफाइन करें कि वाई आई एम डूइंग दिस, द पर्पस ऑफ लाइफ। और अगर आपने डिफाइन कर लिया है तो इट्स बेसिकली गेट ब्लर्स, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के हमारे ऊपर काम ही बहुत है, हम सोचते यही है कि दुनिया हमारे सर पे चल रही है, तो फिर हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो उस वाई को रिमाइंड करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वही है कि रिपीटेड चीज़ें हैं, आप अपनी डायरी पे लिखें, उसको डेली पढ़ें। आई यूज टू डू दिस एक्टिविटी अ लॉट, विच इज़ आई रिफ्लेक्ट ऑन माई जर्नल्स टाइम टू टाइम, विच हेल्प मी अलॉट। जिससे अभी रिसेंटली मुझे एक रियलाइजेशन हुई व्हेन आई वाज अ बिट डिट्रैक्ट व्हेन आई केम बैक। तो मैंने उसमें पढ़ा और फिर मैंने देखा, मैं कि यार एक टाइम पे आई वाज डूइंग 7-8 थिंग्स इन पैरेलल, और अब मैं एक चीज भी अपने उस 100% पे नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उस टाइम की मोटिवेशन देखिए, उस टाइम की चीजें देखी, एंड इवेंचुअली केम बैक, वो चीज हिट कर गई कि हाँ यार ये चीज मसला थी, ये तो सारी चीजें भूल गए हुए। सो इट इज अबाउट के अपने आप को रिमाइंड करवाते रहे, हमें पता होती है लेकिन चीजें हम भूल जाते हैं और ब्लर हो जाती हैं। और दूसरा इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है जो मैंने पीछे बात की है, वो ये है कि अल्लाह ताला का जो गुमान है ना, वो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट आपका यकीन तो यही होना चाहिए कि रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा लिखा होगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये फिर हर दिन गुजरते दिन के साथ ये चीज़ जो है ना वो मजबूत हो जाती है मजीद, कि एक चीज़ अगर आपसे जाती है या एक चीज़ अगर डिले हो रही है तो इवेंचुअली आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी होंगी। और फिर आप सोचते हैं, आपने सोचा होता है, आप 2-3 दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से कि ये पूरी हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट ये तो हो जाए, लेकिन आपके कभी ज़हन गुमान में भी नहीं होता कि 2 भी पूरी हो सकती हैं इकट्ठी। और उसके साथ फिर एक कोई तीसरा आपको आउट ऑफ द वे, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि इस तरह का भी कोई हो सकता है, चाहे लाइक रिसेंटली वेंट टू उम्रा एंड इट वाज लाइक अ वे मेरे सोच में भी नहीं था कि ये अगले 2 साल तक भी हो सकता है। बट अल्लाह ताला ने ऐसे मामलात बना दिए कि पता भी नहीं चलता, इंसान को वहां पहुंच जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट के कनेक्शन रखें और उम्मीद रखें, और उम्मीद अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के इख्तियार के मुताबिक रखें। उसके लिए सिर्फ एक कुन है, उसके लिए कुन है, वो आपकी जो चीज़ है वो एक रात में बदल सकता है, ठीक है। तो आपने उम्मीद वही रखनी है, वो बदल सकता है, अगर नहीं बदलेगा तो फिर भी शुक्र है, ठीक है। तो इट ऑल कम्स टूवर्ड शुक्रगुजारी, कि वो निशान पे कहते हैं कि फेक शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए। शुक्रगुजारी, अमली शुक्रगुजारी ये है कि जो भी अल्लाह ताला ने आपको नेमत नवाजी है उसको आगे बांटें, ठीक है। और अभी तक अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो आपको वही 50 ग्रेटफुल थिंग्स लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास तो इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग तरसते, एंड आई एम नॉट ग्रेटफुल ऑफ दैम।
کیونکہ ہم وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہزاروں خواہش ایسی خیر خواہش پہ دم نکلے. ہم صرف اسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں جو نہیں ملا. جو ملا ہوا ہے اس کے لیے کبھی ٹائم ہی نہیں نکالا کہ ہم اس پہ بھی شکر کر دیں. So it is something we should take time to daily be grateful for what we have. ایڈنگ ون پوائنٹ ٹو دس کہ آپ نعمتوں کا ہم کس طرح سے شکر ادا نہیں کرتے. اور سب سے بڑی میں ابھی پچھلے دنوں ایک بک میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں نا غیبت کے بارے میں ٹاپک تھا چھوٹا سا, میں نے ابھی لاسٹ میٹنگ میں بھی ڈسکس کیا تھا. تو اس میں انہوں نے وہ جو آتھر تھا نا اس نے بڑے پیارے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ صحت جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے, رائٹ. لیکن کچھ لوگوں کو کیا بہت زیادہ لوگوں کو اس کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی. سو اس نے کہا تھا کہ اگر کسی کی غیر موجودگی میں کوئی یہ کہہ دینا کہ وہ سست ہے تو وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے, رائٹ. سو اس سے کیا چیز مطلب ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں دیٹ if you are wasting your time laying off on your bed scrolling down your feed, ٹھیک ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور سستی obviously ایک برائی ہے کہ اگر کسی غیر موجودگی میں یہ کہنا کہ یہ غیبت ہے, سست ہے تو یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے, then it is a bad thing to for a moment to have, right? Exactly. Yeah. I think one last thing, اور اس کے بعد ہم ذیشان بھائی کے کوشچن پہ چلتے ہیں کہ anyone else you can share your challenges and how you solve that, so that other people also know. Maybe someone is facing with that same challenge and he comes to know that that is the solution which I can impact. But adding to Abdul Muiz's lines, it is the same. Like اگر آپ بیٹھ کے جب گریٹفل اپنی جو زندگی میں آپ کے پاس چیزیں ہیں ان جو بھی ملے ان کو ریفلیکٹ کریں گے, تو آئی یوز ٹو سے تھنک اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ابھی تک مجھے نوازا ہے اس کے باوجود اگر میں سستی کرتا ہوں تو اٹ از آلسو اے پارٹ آف ناشکری, کہ بھائی اب تو میرے پہ فرض ہے کہ میں 100% محنت کروں, بلکہ 200% محنت کروں, ٹھیک ہے, کہ اس نے وہ سب کچھ چیزیں نواز دی ہیں, ساری کمفرٹ اور وہ ساری چیزیں دے دی ہیں, تو اس کے بعد اب سست نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. So it is also another view to look at the thing. But yeah, so now if someone else have something along these lines, whatever you face challenge currently, previously, or whenever it was, and you solved it with something which someone else can help. Yeah, go ahead, Shri. یہاں پہ میں بھائی نے جیسے موجود بھائی نے آگے بات کی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک کون کے ذریعے سب کچھ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے, ٹھیک ہے. یہ توکل ہمارا جو اللہ پہ ہے یہ ہمیں بہت کچھ دیتا ہے. لائک اس سے ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس اور دل کا سکون پیدا ہوتا ہے کہ جب لائک ہم بات کرتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو باہر ہم جاتے تھے لائک اپنے فادر کے ساتھ تو ہم سیف فیل کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو جب ہمارا بھروسہ, کیونکہ ہمارا بھروسہ تھا اپنے فادر پہ کہ ہمیں نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ان کے ہوتے ہوئے, تو جب اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو انسان کو پریشانیوں سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے, ٹھیک ہے. لائک کسی بھی اللہ طاقت پر ہمارا بھروسہ ہو, یہ نفسیات ہے انسان کی کہ جب کسی بھی اپنے سے اوپر والی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے انسان تو اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے, ٹھیک ہے, کانفیڈنس ملتا ہے. تو جب دنیا کی عالمین کی سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ جس نے دنیا کو بنایا اور ہر کن سے اپنا کام کر سکتے ہیں اللہ, تو جب ان پہ بھروسہ ہمارا ہوتا ہے تو ایک امیجن کر کے دیکھیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بعد ہمیں کیا اسٹرینتھ ملتی ہے, ہمارا توکل مضبوط ہوتا ہے اینڈ پریشانیوں سے کس طرح ہم نمٹنے میں مدد ملتی ہے. تو اٹس ایک ایکسپیرینس ہے میرا یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان ایوری تھنگ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا آپ کا تو دین آپ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتے. آپ خود آپ ضمیر آپ کو چھوڑے گا جب غلط کام کریں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے, اور لائک جب انسان اپنے ساتھ ہو جاتا ہے سنسیئر تو دین وہی بات آ جاتی ہے کہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں
ٹھیک ہے. جب بندہ بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, ہرڈلز آتی ہیں تو تب شیطان اس قدر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں. دس از فرام مائی سائڈ. Yeah, really great point. Okay, so Abdul Muiz, you wanna add something regarding Zishan bhai saying کہ اقبال کی اس poetry پہ understanding پر کوئی بات کیجیے. Anyone, not specific to Abdul Muiz. Okay, Abdul Muiz is opening his notes. Meanwhile, Okay, one last thing. اقبال کی poetry سے related تو نہیں, کیونکہ I'm not so into poetry. بس یہ میں نے شان بھائی نے شیئر کی تھی تو میں نے بس وہ سن لی. اور میں نے I just finished a book by Umar Salman, Allah Loves. So اس میں he portrayed what traits Allah loves, کہ اللہ کو کیا چیزیں پسند ہیں. سو اسٹارٹنگ والے چیپٹر میں ہی نا انہوں نے ایک چیز مینشن کی ہے, وہاں پہ انہوں نے ابن قیم کا ایک کوٹ وہاں پہ نقل کیا ہے. لائک انہوں نے مینشن کیا ہے کہ وین یو فیئر سم تھنگ تو آپ اس چیز سے نہ دور جاتے ہو. مطلب اگر آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو آپ اندھیرے میں نہیں جاؤ گے, ٹھیک ہے. آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو آپ اس کے قریب بھی نہیں جاتے. بٹ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو تو آپ اللہ کے قریب جاتے ہو. So that is like 360 paradigm shift from the normal fear and what Allah fear is. ٹھیک ہے. تو ایک چیز انہوں نے لاسٹ پہ مینشن کی تھی کہ ہمیں فیئر سے زیادہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ سے جو محبت ہماری ختم نہ ہو جائے. ہمیں اس چیز کا اگر ڈر ہوگا تو ہم ساری چیزوں کو اسی طرح سے نارمل وے میں پریکٹس کر سکتے ہیں جو کہ ہم اللہ تک کے نبی نے اپنے اعمال سے اور اپنی زندگی سے سکھایا. رائٹ. So fear everything but always keep in mind کہ اللہ سے محبت کا جو ڈر ہے نا, کیونکہ اللہ سے محبت اگر آپ کی وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ پوائنٹ ایک ختم ہو جاتا ہے, تو آپ کا ڈر بھی کسی کام کا نہیں رہتا. رائٹ. سو یہ چیز میرے لیے ایک نئی تھی جو میں نے اس میں پڑھی, اور مجھے وہ تھوڑی سی لگی کیونکہ جو ایک ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹ تھا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, بٹ دس واز سم تھنگ ڈفرینٹ. تو آئی تھاٹ, میں نے نوٹس میں لکھی تھی تو میں نے سوچا شیئر کر لوں. Yes. Anyone want to add something? ایک چیز میں اکثر لوگوں کو پوچھتا ہوں, وہاں بیٹھا ایک پوڈکاسٹ ہے وہ مینشن کرتا ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ کا کسی کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے, ٹھیک ہے, جیسے دنیا میں آپ کی بات ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا اچھا اب ٹھیک ہو گئی ہے, تھوڑی بہتر ہے. فیئر آف اللہ ہے نا, آپ نے اس کو ہم اس کو آپ نے کمپیئر کیا محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے, جب کوئی آپ کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ سوچتے رہتے ہیں, آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ون ہو از ان فیئر از ایکسپوز ہو جاتا ہے. اللہ سے جو محبت میں فیئر ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ویسے دنیا میں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, اپنے والدین سے کرتے ہیں یا کسی اپنے اچھے ٹیچر سے کرتے ہیں, تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے یار میں کچھ غلط کروں گا نا تو یہ ناراض نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اور یہ والا جو فیئر ہے نا اللہ کے ساتھ, دس از ویری بیوٹیفل. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اس سے اور قریب کرتا ہے. اللہ سے آپ ڈر ہی نہیں سکتے. مجھے ایٹ لیسٹ لگتا ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت میں ہیں نا تو یہ سب اس سے بڑا ڈر کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور یہ سینٹرل ہونا چاہیے ہر چیز کا. اور یہ ہم باتیں آج کر رہے ہیں یار, اللہ میں یہ نہیں کروں گا میں کسی کی مدد نہیں کروں گا تو اللہ ناراض نہ ہو جائے, میں پڑھوں گا نہیں, بڑا آدمی نہیں بنوں گا, یا دنیا کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے نہیں کروں گا تو اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ مجھ سے پوچھنا لے کہ تم نے کیوں نہیں کیا. رائٹ. تو سینٹر ڈھونڈنا, وہ وائٹ ڈھونڈنا, وہ مقصد جس کا سینٹر اللہ تعالیٰ ہو, وہ انہی چیزوں سے ضروری ہے کہ آپ ایک سمپل سی بات سنتے ہیں اس پہ تھوڑا سا عمل کر کے, غور و فکر کر کے دیکھتے ہیں, اور اس کو اپنے ساتھ اس کو اپنے آپ کو اس کو میپ کر کے دیکھتے ہیں.
مطلب میں نے جو پوئٹری شیئر کی تھی میں یہ سب کیا چاہتا تھا، اور میں اگین سب کو کہوں گا کہ اپنے آپ کو اس پہ میپ کریں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں. یا قرآن جب بات کرتا ہے تو کیا وہ بدر کے صحابہ سے بات کر رہا ہے یا آپ سے بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جب آپ انشاءاللہ آپ سیریز پڑھیں گے، آپ سے موضوع والی سنیں گے، تو اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ آپ سے بات ہو رہی ہیں اللہ سے آپ سے ہو رہی ہیں یا صحابہ سے ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، جب آپ ہر چیز کو اپنے سے منسلک کر لیں گے اور خدا کی ہر چیز کو بھی اپنے سے منسلک کر لیں گے، اور پھر اپنے اعمال کو اللہ کی محبت اور اللہ کے ناراضگی سے منسلک کر لیں گے، تو جب زندگی میں کام کر رہے ہیں اس کو اللہ سے منسلک کر لیں گے، پھر ہر چیز عبادت ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ اینٹ لگاتے ہیں تب وہ بھی عبادت ہے، اگر ایک ماں اپنے بچوں کو کھانا دیتی ہے وہ بھی عبادت ہے. تو دا کنسیپٹ آف عبادت از ویری ڈیپ، اور اللہ سے محبت کے کنسیپٹ بڑے ڈیپ ہیں. اور اگین اس میں اگر آپ اسٹوریز پڑھتے ہیں صحابہ کی، اسپیشلی یا سیرہ پڑھتے ہیں آپ اسلام کی، اسٹارٹنگ فرام قرآن، دیر از سو مچ ہے اگر آپ اس کو کبھی سوچیں اور اپنے آپ کو وہاں پر رکھیں. ایگزیکٹلی. اس میں ایک پوائنٹ وچ از کہ جب یہ آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ون تھنگ از کہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے لگ جاتے ہیں. اور لٹرلی آئی فیلٹ دس ایٹ سم پوائنٹ اٹ واز کہ یہ سوال ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے جواب مل گیا. اینڈ ایٹ سم پوائنٹ اٹ ٹرنس انٹو کہ ابھی سوال اٹھا بھی نہیں ہوتا تو آپ کے ذہن میں اس کا جواب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، وچ از کہ لائک آپ کو وہی بات ہے ذیشان بھائی والی کہ بات میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس خیال میں ہے جو اللہ نے آپ کے دماغ میں ڈالنا ہے. اور لٹرلی آپ کو ایسی ایسی جگہ سے خیال ملے گا کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی جو ہے وہ مل جائے گا. ہو سکتا ہے وہ 4 لوگوں میں بات کی جا رہی ہو لیکن آپ کو خیال ایسا مل جائے گا جو کہ آپ کے کسی گہرے جواب کا جو سوال کا جواب ہے. تو اٹس آلویز لائک دیٹ کہ بھئی آپ نے جب آپ کا کنیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باقی بھی آپ کے جو مسئلے ہیں وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ کوشچن ہے ثنا کا، سب سے پہلے نومی کا کوشچن ہے. عبد المعیز would you like to answer this? Am I really doing this to please Allah or there is any other good hidden greed? So sometimes this thought آتی ہے. So what would you اس میں میں گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کوشچن ہے کہ میں ریڈنگ ڈوئنگ پیس فار اللہ، یہ بیسکلی تھوٹ آتی ہے اور اس کی وجہ ایکچوئل ہے کیونکہ بیسکلی ہم کچھ آ جائے یا ہم محنت کر رہے ہیں جو بھی دیکھیں اس چیز کو میں اس طرح سے میں آپ کروں گا لائک یہ میرے ساتھ بھی تھوڑا سا ایشو تھا. میں نے بھی یہ پچھلے دنوں پوچھ کے مائک آف ہے. از اٹ می اور عبد المعیز کے انٹرنیٹ کے کنیکشن کا مسئلہ؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ نہیں، ان کی کٹ رہی تھی. مائک آف ہے. آپ کی آواز عبد المعیز مسئلہ ہے. عبد الرحمان واز اسپیکنگ، آئی تھنک وہ درمیان میں کٹ ہو گیا. عبد الرحمان فرسٹلی کمپلیٹ دین عبد المعیز یو کین اسپیک. عبد الرحمان پلیز. سوری. اوکے، سو بیسکلی وہ جو کوشچن تھا کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار اللہ، اس میں بیسکلی تھوڑی آتی ہے اور اس کی ریزن بھی ویلڈ ہو سکتی ہے کیونکہ بیسکلی ہم جو بھی کریں ہیں ایٹ دا اینڈ ایک ہمارا پرپز تو ہوتا ہے کہ یار ہم نے پیسے کمانے جو بھی کرنا ہے، اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں کہ یار گاڑی لینی ہے یا گھر لینا ہے، تو وہ جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں نا وہ بیسکلی وہ ہماری اپنی نہیں ہوتی، وہ ہمارے اندر کیا کہہ سکتے ہیں فیڈ کی جاتی ہے یا ہماری سوسائٹی کے تھرو آئی جاتی ہے. ہمیں دکھا ہوتا ہے کہ یار قدر کے پاس گاڑی ہے تو ہمارے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے گاڑی لینی ہے. تو وہاں پہ تھوڑا نا یہ ویلڈ ہے کہ یار یہ چیزیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یا اور وہ بالکل صحیح بات ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یار میرے آس پاس لیٹس سپوز ایک بندہ ہے، اس نے آئی ٹی کی ڈگری کیا، 1 سال میں اس نے گاڑی نکلوا لی، تو میرے اندر خواہش پیدا ہو گیا میں بھی کر رہا ہوں، میں بھی 1 سال کے اندر گاڑی لوں.
تو اگر یہ تھوٹ آ رہی ہے تو یہ ویلڈ ہے. اس کا جو مین ریزن مطلب اگر اسے کل کرنا ہے یا اب اس خواہش کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے کہ مطلب میں گاڑی نہ لوں کہ میں اپنی خواہش کو مار دوں, لیکن اسے ہم نے مولڈ اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ ہمارے خواہش کا جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے. وہ اللہ کی طرف اس طرح ہوگی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لیٹس سپوز میری خواہش ہے کہ میں 25 لاکھ کی گاڑی لوں, ٹھیک ہے, اور میرے پاس 25 لاکھ پڑی ہوئی ہیں, تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے پیسے کم کر لوں, مطلب میں 15 لاکھ کی گاڑی لوں, 10 لاکھ میں کسی اچھے کام میں لگا دوں اللہ کی رضا کے لیے. یا پھر میں یہ سوچوں کہ 25 لاکھ کی گاڑی تب لوں گا جب میں 25 لاکھ اللہ کی راہ میں لگاؤں گا, تو اگلے 25 کمائیں اور پھر 25 ادھر لگائیں اور 25 ادھر لگائیں. So that's also another point of view. Yeah, but it is like these questions are, if you are having these questions, it's also a sign that you are on right path, کہ you are reflecting and you are having this question. Sometimes it's also کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کا ٹریپ بھی ہو اور وہ بھی ایک وسوسہ بھی ہو سکتا ہے, but it's all about کہ if you are writing your thoughts, if you are reflecting them, تو eventually it will make sense to you. جی عبد المعز. ایگزیکٹلی یہ شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ صحیح ٹریک پہ نہیں ہوں گے نا تو وہ آپ کو وسوسے ڈال کے اس ٹریک سے ہٹانا چاہ رہا ہے. مطلب آپ ایک اچھے ٹریک پہ ہیں, وہ کہ آپ کو اس سے ڈی ٹریک کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں. لائک اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ, آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, آپ کمیونٹی ورک کر رہے ہیں, آپ کو اپنی عبادات میں لگ رہا ہے کہ کہیں میں اس کو شو آف تو نہیں کر رہا, تو ڈیلی بیسس پہ بات وہی ہے, جرنلنگ, اپنا محاسبہ کریں. دیٹ ask yourself that really I am doing this for Allah. ٹھیک ہے, آپ کو وہ تھاٹ سارے خود ہی کلیئر ہونے لگ جائیں گے. So that is my point of view. Yeah, and write it down, not just in your head, because these answers are کہ اگر وہ لکھیں گے نہیں تو وہ بس دماغ میں گھومتے رہیں گے, اور اگر آپ ایک دفعہ لکھ لیں گے تو آپ کو کافی اور اس میں کبھی بھی آپ نے جی اچھا اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا, کبھی بھی اپنے عمل کو نہ آتی ہے. آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے؟ جی آ رہی ہے ابھی دل سے آ رہی ہے. ضرور ایڈ کروں گا کہ کبھی بھی اپنے عمل پر کانفیڈنٹ نہیں ہونا, اور نہ ہی کبھی اپنی توبہ پہ کانفیڈنٹ ہونا. ٹھیک ہے, کانفیڈنٹ ہو جانا, اعتماد کر لینا اپنے عمل کے اوپر, یہ بھی آپ کو راستے پر لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کو سچ ہمیشہ رہنا چاہیے. جس طرح پہلے بھی ان کی زندگی بنتی ہے وہ امید اور خوف کے درمیان میں رہنی چاہیے. نہ اتنی امید ہو جائے کہ آپ نے گناہ کیا اور پھر آپ اس سے زندگی نہیں پورے زندگی اس پہ اپنی مان سے کال دیکھ سکتے آپ ضرور بیٹھے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے گناہ ہو گیا, اپنی توبہ کر لی اور آپ کو لگا کہ ندامت ختم ہوگی اس چیز کی, یا آپ نے ایک عمل کیا, آپ کو لگا وہ بہترین ہے, لیکن بہترین تو عمل نہیں ہو سکتا. بہترین تو صرف نبیوں کے عمل ہوا کرتے ہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں اتنا بھی کانفیڈنس آنا چاہیے کبھی بھی کچھ کہ ہمیں لگے گا یہ بہترین ہے, لیکن یہ کبھی بہترین ہو نہیں سکتا. اور یہ حضرت ابو بکر کی لائن ہے یا حضرت ابو بکر کی لائن پتا ہوگا کہ مومن کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ امید اور خوف کے درمیان میں ہوتی ہے. یہ ایک فنڈامنٹل ہے. اگر آپ کو کچھ ایسے لڑکا بھی ہے نا کہ یہ نارمل ہے, بیکاز آپ ہیومن ہیں, آپ رشتے نہیں ہیں, کہ یار ہو سکتا ہے یہ عمل ٹھیک نہ ہو, اس کو پھر آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے, محاسبہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ میں نے اپنا بیسٹ کیا. اگر تو ہم نے اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جانا ہوگا نا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, ایونچولی اللہ کی رحمت ہوگی کہ اس نے قبول کر لیا, ورنہ وہ پوچھنے پہ آ گیا تو دیر از نو اینڈ, رائٹ. تو جو آپ کا عمل ہے نا اس پہ آپ نے کبھی بھروسہ نہیں کرنا کہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے کچھ مل جائے گا یا اللہ سے محبت ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ چوز کر لے گا تو ہمیں, ٹھیک ہے, اللہ چوز کرتا ہے, اللہ چوز کر کے لوگوں سے کام کرواتا ہے. کبھی بھی آپ ہسٹری بھی جب پڑھیں گے, اسلامک ہسٹری بھی پڑھیں گے, تو آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو پہلے بہت دین پر تھے یا اچھے لوگ تھے. ٹھیک ہے, یو ول فائنڈ پیپل جن کو اللہ نے چوز کیا. ٹھیک ہے, پرفیکٹ. ذیشان بھائی کی آواز کچھ دل سے سننے والی تھی, لیکن کرکس انہوں نے لائن میں بتا دیا, اپنے عمل کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں اور گناہ پر ہمیشہ شرمندہ رہیں.
So that's also a good point. यहाँ पे question है सना का, someone Fatma answered, but I would like to add here one thing, which is कि बाज़ औक़ात ऑब्वियसली हम डिज़ायर्स हमने इस तरह की पाली होती हैं और हम उनको, वो अब जो मुझे ने पिछली मीटिंग में सेंड किया था कि वी बेसिकली रोमांटिसाइज ओवरनाइट सक्सेस और वी रोमांटिसाइज आर सम ऑफ डिज़ायर्स, जिसको हम इतना बड़ा कर लेते हैं अपने दिमाग में कि बाकी जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही होती है ना, उनके बारे में हम सोचते ही नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ लाइक कमिंग बैक टू पॉइंट, इट्स ऑल इन योर हेड. ठीक है, सो यू हैव टू डिटॉक्सिस, उसकी ना क्लीनिंग करनी होती है, एंड इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल क्लीनिंग के जिसमें आपने, अगर आप दुआ कर रहे हैं शुक्र की और दुआ कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने दिया है, रहमत पर यकीन भी है, फिर रहमत और मायूसी इकट्ठे नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो उन दोनों को आप वही लाइन आप अपने ज़हन में रखें, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, जो भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, बस मायूस नहीं होना अल्लाह की रहमत से. ठीक है, सो these things are always the trap of शैतान, कि वो पहले आपको गुमराह रखता है उस डिज़ायर में, फिर इवेंचुअली जब वो मिल जाती है तो फिर वो आपको वहाँ पर खुश होने की बजाय, वहाँ पर या अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय, वो आपको इस चीज़ पे दुखी कर देता है कि भाई मैं तो हूँ ही इस तरह का कि मैंने पिछली चीज़ों का शुक्र नहीं अदा किया और मैं ऐसे हूँ और वैसे हूँ, तो सेल्फ ब्लेमिंग में चले जाते हैं. सो इट्स ऑलवेज अ ट्रैप. मैं शैतान कहता हूँ बहुत ही प्यारी चीज़ है. ठीक है, इसकी जो खूबसूरत चीज़, जो हसीन चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि इट ऑलवेज कम विद अ प्लान, जो कि हमें इवेंचुअली अगर हमने उसको सरवाइव कर लिया ना, तो वी विल गेट मोर क्लोजर टू अल्लाह. ठीक है, तो इसके जो चैलेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट किया करें और खुल के एक्सेप्ट किया करें, तो इट विल हेल्प यू लॉट. क्योंकि शैतान का चैलेंज, अगर आप एक दफ़ा यू हैव फेल्ट दिस, अगर कोई इस तरह का ट्रैप आया हो और यू फेल्ट दिस कि ये चैलेंज है, जिसमें लेट सपोज अगर किसी दिन अगर आपकी लेट सपोज इनका मसला फजर के टाइम उठने का है, ठंडे पानी के साथ वजू करने का है, या फिर अगर किसी दिन आपकी तहज्जुद के टाइम आँख खुल गई है, शैतान बहुत वसवसे डालेगा कि नहीं पानी ठंडा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अगर आपने उस दिन उठ के पढ़ ली तो फिर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नेक्स्ट होगा, क्योंकि वो चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया और फिर उसको आपने बीट किया. तो दैट्स आल्सो समथिंग जो कि करना चाहिए टाइम टू टाइम, विच विल हेल्प यू बूस्ट योर ईमान. जी भाई शहीर. अच्छा भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि सेम क्लास में पढ़ते हैं लेकिन ब्रदर को दे दी है इंटर्नशिप की इजाज़त और मुझे नहीं दी. सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें सिस्टर ये है कि आप सबसे पहले देखें कि आपको आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं. ऐसी कई माशरे में लड़कियां जिनको पढ़ने की भी इजाज़त नहीं देते उनके पेरेंट्स, तो ये आपके लिए एक टू बी थैंकफुल टू अल्लाह वाली चीज़ है कि आप इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें. एंड अगर आपको फीलिंग आ रही है कि वो आपको इक्विवेलेंट नहीं रख रहे, तो ये एक वैलिड फीलिंग है अगर आप ऐसा सोचती हैं, लेकिन इस्लाम में लड़का लड़की दोनों का बराबर हक है. ठीक है, अल्लाह ताला के पास हर किसी के लिए बेहतरीन प्लान है. आई गेस एनीवन हैव क्वेश्चन? There would be might something which we can add, Zishan bhai, related to this thing. यार इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि जब भी कोई चीज इस तरह से करे जिसमें इनजस्टिस हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपने कभी भी वो, बल्कि मोई से लाइन गालवल कहता होता कि खामी से नहीं, खाम से नहीं, सॉरी, खामी से नफरत करते, वासिफ साहब की लाइन, और हर खामी शैतान की तरफ से होती है. बिल्कुल. तो आपने पहले फंडामेंटल समझना है कि मसला कहाँ पर है, रूट कोज ये है. और दूसरा ये है कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आपने देखें जब लोगों को आप जज करते हैं ना, तो आप साथ ये भी देखें कि उनके फंडामेंटल डिफरेंट थे, उनकी एजुकेशन डिफरेंट थी, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट, उनके दोस्त डिफरेंट, उन्होंने जिस तरह का दीन सीखा वो डिफरेंट, उन्होंने जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम किया वो डिफरेंट. अब वो जब इन सारे मामलात के अंदर उनके एक माइंडसेट डेवलप हुआ ना, तो ये उनकी गलती नहीं है. अगर आज आपको उन्हीं वालिदैन ने यूनिवर्सिटीज दे दी, इंटरनेट दे दिया, जिसकी वजह से आप ऐसे माशरे में हैं, ऐसे दोस्तों में हैं, ऐसे अहबाब में हैं, ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो आप शुक्रगुजारी में ही रहें.
ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی مسئلوں کو سمجھیں، اور وہ جن مسئلوں سے نکلے ہیں اور جن چیزوں میں جو انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں ان سے جو سمجھ آیا انہوں نے اس میں بہترین کیا، اور اس کو بدلنے میں وقت لگے گا. جب آپ ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر وقت ان چیزوں کا بدلنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جب آپ ایک سمپتھی رکھیں گے اور ایک امپتھی رکھیں گے پھر ہی آپ ان سے بات کر سکیں گے اور ان کو سمجھا سکیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ انسانوں میں چینج آیا کرتا ہے. ایجوکیٹ کرنا ہے بیسیکلی. یہ ایڈوائس ہے کہ کاملی آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں، اپنے گولز ایکسپلین کریں انہیں، اپنے ارادوں کا بتائیں، اینڈ پریئر فار اللہ، صبر رکھیں. ٹھیک ہے، محنت کرتی رہیں. اینڈ اٹس لائک اے ٹیسٹ فرام اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو میں بھی اللہ کے نزدیک آپ کے لیے کتنی قدر ہو. تو اسی طرح جی یہ ذیشان بھائی نے بات کی کہ انٹرنشپ نہیں ہے گرو کرنے کے لیے. اسپیشلی پاکستانی انٹرنشپ. جی یا اس میں مجھے ایک اسٹوری یاد آ گئی. ریسنٹلی میں کلیر کلب کی ہوتی ہے آس گنجی صاحب، اس میں سن رہا تھا اسی طرح کی ایک سسٹر تھی، ان کا کسی گاؤں سے تعلق تھا، تو گھر والوں نے اجازت نہیں دی. سافٹ ویئر انجینئر تھی، انہوں نے فاسٹ سے اپنی ڈگری کی سی ایس میں، تو اجازت نہیں ملی گھر والوں سے، بھائیوں کو اجازت مل گئی. سو ان کی پھر شادی ہوگی، زبردستی شادی کرائے گی، لیکن بائی لک ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ کافی اچھے نکلے. سو وہ انہیں دبئی لے کے گئے، انہیں ماسٹرز کروایا. اب وہ وہاں پہ دبئی کے ٹاپ ٹیک کمپنی میں جاب کر رہی ہے. سو یو نیور نو کہ فیوچر میں آپ کیا ہو. سو بی گریٹفل. perfect. اس میں there was one thing someone asked. If you have Abdul Muiz, anything? یس، میں نے ایک چیز ایڈ کرنی تھی. میں طه بن جلیل کی ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا پچھلے دنوں، بھی مجھے اسی سے یاد آئی ہے. اس میں انہوں نے ہمیں اس نے ایک اسٹوری بتائی کہ سم ون آس کہ میری جاب چلی گئی ہے، میں 3 سال سے اس طرح سے ارن کر رہا تھا، بس سڈنلی سم تھنگ ہیپنڈ اور میری جاب سے مجھے لے آف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ نا انہوں نے ایک چیز ریلیٹ کی. ٹھیک ہے، کہ ہم وائی ورڈ کے جب کوشچن لاتے ہیں مایوسی میں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے کوڑی کا مرض ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے پیغمبر تھے. تو جب ان کا کوڑی کا مرض ہوا نا، تو ان کی بیوی نے انہیں کہا کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ اگر اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کا وہ مرض یہ دور کر دیں گے. تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا اس پہ کہ میں تو ابھی اس عرصے تک بھی نہیں پہنچا جس عرصے تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. رائٹ، تو ایٹ لیسٹ ان کا ازالہ کرنے کے لیے میری بیماری بھی اتنے عرصے تک ہی ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایٹ لیسٹ ازالہ تو ہو سکے نا. ٹھیک ہے، کر میں پھر بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے کوئی رحم کی توفیق مانگ سکتا ہوں اور زیادہ مانگ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور کر دے. سو اٹس نیور کہ آپ کی اگر جاب چلی گئی ہے یا کچھ بھی ہے. اگر میں اس چیز کو اپنے حساب سے ریلیٹ کروں، I started job like 4 years ago and you won't believe I wasn't that much capable. مطلب جو چیزیں میں نے اب جا کے سیکھی ہیں اور جس بیس پہ مجھے جاب ملی تھی مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رزق اٹیچ کیا ہوا تھا. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تھی. اور میں آج سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے دیٹ میں کس طرح سے ایک کلائنٹ کے ساتھ اتنا عرصہ اٹیچ رہ کے کام کرتا رہا. سو اللہ تعالیٰ نے اگر اتنے عرصے کے لیے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس میں کوئی اس کی مصلحت ہی ہوگی کہ اس نے ایک ٹائم کے لیے آپ کو لے آف یا پاز پہ رکھے. رائٹ، تو سم تھنگ از بگ ویٹنگ فار یو. Exactly. Everyone would have the same story, something like this. They got something which was they might not be ready for it or they might not be capable for it. So میں ایک چیز وہ کلائنٹ کہتا ہوں کہ ابھی تک جو کچھ ملا ہے وہ میرے استطاعت کے مطابق نہیں مل رہا. الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہی نوازا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو آگے بھی امید زیادہ کی ہی ہے. تو اٹس آلویز ہوپ اینڈ آئی وڈ سے یقین، اور پھر اس سے بھی ایک اسٹیپ آ کے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا. اور پچھلی میٹنگ میں 2 لائنیں مس ہو گئی تھی وچ واز فرسٹلی تو ذیشان بھائی نے ہر شر کو اپنے اندر اور ہر شر کو اپنے اندر اور خیر کو اللہ میں تلاش کرے. ٹھیک ہے، سو دس واز دی آنسر فار پریویس کوشچن. لیکن یہ یہاں پر اوور آل آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ بھائی
یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پر جب یہ وسوسے آتے ہیں نا، کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی مسئلے ہو گئے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ نے کوئی بھی شر ہے تو اس کو آپ نے اپنے اندر تلاش کرنا ہے، اور کوئی بھی خیر ہے، کوئی بھی نیکی ہے تو اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہوا ہے، ورنہ تو میں نہیں ہوں قابل، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اٹھ کے وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں، کسی کو خیر کی بات کہہ دوں، کچھ بھی کر دوں. تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دے تو یہ نہیں ہو سکتا. Secondly, someone asked in the previous meeting, which was, please recommend a self-help book to begin. There is not a clear answer, kyunki I say the best book is which you want to improve right now. ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ کا مسئلہ چل رہا ہے نا، کوشش کریں کہ اس سے ریلیٹڈ بک پڑھیں. ٹھیک ہے، سو آئی وڈ سے ریگارڈنگ جنرل میرے ایکسپوجر کے ریلیٹڈ when there was initially discipline consistency issues in تو اس ٹائم پہ سب سے پہلی بک تھی Atomic Habits. تو اگر کسی کا وہ والا ایشو ہے تو وہ پڑھے. That's a great book to start with. If someone is having emotions and that side of issues, there is one book, Master Your Emotions. Really great. بہت ہی چھوٹی بک ہے لیکن بہت ہی پاورفل ہے. ٹھیک ہے، اگر فوکس والی سائڈ کا ایشو ہے، پروڈکٹیوٹی، گھنٹے زیادہ لگا رہے ہیں لیکن پروڈکٹیوٹی نہیں نکل رہی، تو اس میں ایک دو بکس ہیں، ایک ڈیپ ورک ہے، ایک ہائپر فوکس ہے، تو ان سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دین والی سائڈ پہ دیکھیں تو اگر آپ کو لگے کبھی کہ جو آپ کا کنیکشن ہے وہ ویک ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں دین والی سائڈ پہ بھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اور I have generally recently I came to this point. شروع میں میرا کتابیں پڑھنے کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہوتا تھا ایٹ ویری اسٹارٹ 2020 میں کہ بھائی ووکیبلری اچھی ہو جائے گی، لیکن اب اتنی انگریزی بول لی ہے کلائنٹس کے ساتھ آئی فیل لائک بس پڑھیں، مطالعہ کریں. اور اس میں آئی ریسنٹلی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اردو بکس اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ ان میں زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری فرسٹ لینگویج ہے اور اس میں جو کئی ہوئی باتیں ہیں نا وہ زیادہ ہٹ کرتی ہیں. اور میجرلی اردو میں جو ہمیں ملتا ہے کانٹینٹ وہ دین سے ریلیٹڈ تو بہت اچھا آپ کو مل جائے گا. تو اس میں واصف علی واصف صاحب کی کتاب ہے دل دریا سمندر، آپ وہ پڑھ لیں. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، وہ ان کے لیکچرز کو ہی کتاب میں کنورٹ کیا گیا ہوا ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ اگر آپ کو ہوپ، امید والا مسئلہ چل رہا ہے نا تو وہ کتاب پڑھ لیں یا ان کے لیکچر سن لیں، دیٹ وڈ ہیلپ اے لاٹ. سو یا دیز آر مائی ریکمنڈیشنس. اگر کسی نے مارننگ کی روٹین پہ آنا ہے 5 AM کلب، دیٹس ریئلی گڈ. سو آئی ہیو آلویز ریڈ بکس جن کی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں ان کے اکارڈنگ پڑھتا ہوں. اس میں اگر کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو you can, yes, 7 habits of highly effective people. Revive your heart is also good. One I missed, جستجو کا سفر. Nice. ایک ناول ہے sort of لیکن literally بہت ہی next level ہے. And that book is written by Zishan Usmani. And Zishan Usmani is the guy who have read 26,000 books. اینڈ ان کی اپنی لائبریری میں وہ ہارڈ بکس پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی کتاب جستجو کا سفر وہ اتنا مزے کا تھا کہ میں نے وہ 1 ہفتے میں پہلا پارٹ کمپلیٹ کیا تھا تھینکس ٹو سکلین کہ اس نے مجھے وہ گفٹ کی، اور ابھی میں نے طلاق کو آگے گفٹ کر دی ہے. اور اس کا پارٹ 2 میں نے خود پرچیز کیا، آج کل میں پڑھ رہا ہوں. تو دیٹس لائک مور آف اسپرچل سائڈ. ٹھیک ہے، اردو میں ہے لیکن بہت ہی بہترین ہے. I face difficulty in being consistent. Any book, podcast that can help. کنسسٹنسی کے لیے ڈسپلن والے سارے ایشوز جو ہیں وہ اٹامک ہیبٹس کے ریلیٹڈ کے ریوالو ہی کریں گے، اٹامک ہیبٹ کے اراؤنڈ ہی ریوالو کریں گے. اور اس میں ایک جو پرسنل ریکمنڈیشن ہے وچ آئی ریسنٹلی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیول اپ کرنے والی چیز ہے. جو میرا لاسٹ سائیکالوجی کا سیشن ہے اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ صرف ایک سمپل سا کانسیپٹ سمجھ جائیں نا کہ اٹس نیور اے اسٹریٹ لائن، it will help you a lot. It's never a straight line. It's always about how fast you come back. ٹھیک ہے، تو ہر بندے کا وہ ابھی ہم نے ایک نئی ٹرم میں نے اور امید نے شروع کی ہے which is وہ سے میں نے پوچھا کہ اپنی روٹین بتاؤ تو he said good day or bad day. So we always have good days and bad days. It's all about in week good days ratio should be more than bad days. ٹھیک ہے، دیٹس دی اونلی فارمولا آئی ہیو سو فار جو میرا ایکسپیرینس ہے. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے
کہ گڈ ڈیز اور بیڈ ڈیز کی ریشیو کو اچھا کریں. اور کنسسٹنسی میں ایک اور چیز سمپلی وین اسٹارٹنگ یہ اٹامک ہیبٹس میں بھی بتایا ہوگا, اس میں اسٹارٹ فرام دی چیک کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ کریں کہ میں نے ڈیلی کرنا ہے, چاہے وہ 10 منٹ ہو 15 منٹ ہو, ایونچولی اس کا ٹائم انکریز کریں. اور پوڈ کاسٹ آئی ڈونٹ تھنک سو, بک کو پڑھ لیں گے تو دیٹ ول ہیلپ. 12 rules of life, yes, that's also good. Recently I bought, میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے پینڈنگ میں. اچھا جی, کسی اور کی کوئی, can you kindly share the name of the book Productivity that you already mentioned? Yeah, so it is for productivity, hyper focus and deep work. Deep work is very related to there was IT guy, software engineer consultant, تو اس نے لکھی ہوئی ہے اور وہ ایگزامپلس بھی ساری ٹیک کی دنیا کی دیتا ہے, تو دیٹ وڈ ہیلپ اے لاٹ. تو اور ہائپر فوکس بھی اچھی بک ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ, ایگو از دی اینیمی, perfect thing if you are in your 3rd or 4th semester. I would recommend everyone because that's the time where and master your emotions is recommended for 5th and 6th semester, guys. That's the time where most of the major لوگ جہاں پہ شہید ہوتے ہیں. اچھا, what else? Anyone else wanted to share books or something, or you can open your mic. اچھا, ون لاسٹ سجیشن جو کہ میں نے آج سے اگر 1.5 سال پہلے امپلیمنٹ کی تھی تو وہ ہر بک سے زیادہ ورک کیا ہے. ٹرائی ٹو ریڈ single one page of Quran with tarjuma every day. It will change your life, like your perspective, your understanding regarding anything. I can suggest Maulana Maududi ka Tafhimul Quran, like one of the best Quranic tarjuma I have ever read. آسان الفاظ میں سمجھ آنے والا, اینڈ اف یو کین اسٹارٹ ود اے تفسیر, کہ جب آپ ٹریول کرتے ہو یا واک پہ جاتے ہو, اسٹارٹ ود اے تفسیر, کسی بک کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, ایوری تھنگ ول بی سارٹ آؤٹ. اور اس کے علاوہ ایک, اگر اس میں بھی آپ کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی پورے قرآن کی تفسیر یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. مارک یور گول کہ آپ نے 1 منتھ میں ایک صورت ختم کرنی ہے, اینڈ نوٹ اٹ ڈاؤن, اس کے جو پوائنٹس ہیں, اس کے جو کرکس ہیں, آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر آؤٹ ہو جائے گا. سارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی سارٹ آؤٹ ہونے لگ جائیں گے. تو دیٹ از سجیشن آئی کین. ایک پوائنٹ جو ہے وہ مینشن کرنا, اگین آئی ایم ریپیٹنگ, اسٹارٹ میں آئی مکسڈ دیز تھنگس, بٹ ناؤ دین ٹائم اینڈ ہارڈ ٹائم آر ڈفرنٹ, 2 different things. ٹھیک ہے, ریڈنگ قرآن, تفسیر, other things fall into this deen time like slot. اور hard time is something کہ جس میں آپ کوئی موٹیویشنل ٹاک سننے ہیں, وہ کافی ساری چیزیں میرے جو میجرلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر وسیم کی پوڈ کاسٹ ہے یوتھ کلب میں, اینی ونس پوڈ کاسٹ, اور اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر احمد رفیق اختر صاحب, شیخ عاطف. ہاں شیخ عاطف, today these days شیخ عاطف is at peak. And I mean it when I say the knowledge these days is only 0.1 or 1%. یہ تو آپ پراپر بات پہ چل رہی ہے ہر ٹاپک اور ساری چیزیں. شیخ صاحب نیور اینڈنگ obsession ہے, آپ جب تک ختم نہیں کریں گے آپ اسے چھوڑیں گے نہیں. وہ کون سی والی تھی جس میں عبد المعز اٹ واز فار, میں نے نوٹ کی ہوئی ہے I guess. Wait. what was the name? میں میرے ذہن میں وہ بھی بھول گیا ٹاپک کیا تھا. نوٹ کی تھی results and something تھا, outcomes and or something اس طرح کچھ تھا. that was really great. مجھے تو بہت, آج بھی مجھے یاد ہے میں نے 2 بجے باہر بیٹھ کے سنی تھی. that was really great. مین ٹائم عبد المعز آپ کو کر دو, لیکن فار دی نیکسٹ وی آر پلاننگ دس کنٹینیوس سیریز, اور ول دیر بی اے گیپ, واٹس دی پلان؟ This one is also good. Ego, regret and emotions, like everything is beautifully summed up. Yes. Actually we are planning it every week,
لیکن اگر کوئی اور چیز جمپ ان نہیں کرتی دین اٹ ول بی ایوری ویک انشاءاللہ. باقی آپ گروپ میں سجیسٹ کر سکتے ہیں what should be the topic, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آئیں گے, لائک یو ہیو کوسچنس, آپ کے کوئی ایکسپیرینسز ہوں گے, کوئی چیز آپ نے شیئر کرنی ہوگی, دین اٹ وڈ بی ایون مور ہیلپ فل فار اس کہ ہم اسے کنٹینیو کر سکیں. Yes, so I think from now onward we will be having some other sessions which will be dedicated sessions. I believe we have down the line in plan. Just Yes. speaker bhi hoga. So we will have time to time discussion session, or even if जो speaker वाला session है उसमें भी end पे हम questions पे ही major focus करेंगे. But eventually it's the idea of अगर अच्छा mastermind community का link यहाँ पे share कर दें, अगर आपने join नहीं की हुई, that's the whole initiative that's going on. So the purpose of that community is Zishan Bhai's experience of 4 or 5 years of community and my also experience of 3-4 years. I've seen this, the major masle psychology के ही होते हैं, ठीक है. People are really good when they work, लेकिन मसला ये है कि वो काम करते नहीं हैं, और उसमें down the line under the hood जो मसले हैं वो psychology के हैं. Either it's awareness, either it's not journaling, they're writing their thoughts, either it's not planning, a lot of things. So we discuss or we share that in that masterminds community a lot of things that revolve around psychology and that will help someone to grow irrespective of technology. That's not something of tech group. It's generally about psychology and helping others, any technique or anything. And I am also planning an article series जो कि अभी हमने वो Substack वाली थिंग भी की, तो अगर कोई जनरली उसमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहे डेव वीकेंड्स के अंदर, हम लोग आर्टिकल्स की एक सीरीज शेयर करेंगे कि जिसमें the things which you the problems which you faced earlier and you wanted to share your experience, how you solved that, you can write down an article and share that in the community. That would help a lot. So mostly when we share our personal experience, people can relate with it, so that's helped a lot. So yeah, that's the purpose of that. So everyone join that, and अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, 3 मिनट हमारे पास हैं. I have seen हमारी कभी भी किसी भी मीटिंग में एंड तक इतने लोग नहीं होते, खैर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गए, लेकिन जब भी ये साइकोलॉजी वाले सेशन होते हैं तो भी पूछते हैं, एंड आई लव दैट पार्ट. फिर ये भी 2 घंटे में चला गया ना, पिछले दोनों सेशंस भी. अच्छा, if someone have not seen those psychology sessions, they are on Dev Weekends YouTube part 1 and part 2. I've shared some insights from my experience, तो वो भी देखें. तो वो भी 2 घंटे पे थे, और बाद में फिर मैं सोच रहा था कि 2 घंटे मैंने कैसे बोल लिया, बट या थिंग्स. इसमें एक मेन मसला है ना, मैं आप सबको यहाँ पे बता दूं कि इन सेशंस का मेन इशू ये है कि नॉट द इशू बट द इशू आफ्टर गोइंग फ्रॉम दिस सेशन इज यू फील हाईली मोटिवेटेड आफ्टर दिस, और आप कहते हैं कि मैंने आज रात ही जो है वो पता कर लेना है, और इवेंचुअली फिर अगले दिन कुछ भी नहीं होता, ठीक है. सो व्हाट आई यूज्ड टू से इज इस तरह, बट अगर कोई भी साइकोलॉजिकल टॉक है, कोई भी मोटिवेशनल टॉक है ना, ऑलवेज ट्राई टू सिट आफ्टर दैट टॉक एंड राइट डाउन द TLDR और द टू डूज और द एक्शंस जो कि आप ले सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट विद अ प्रॉपर प्लान, ठीक है. उसी दिन स्टार्ट नहीं करना, चाहे वो दिन की है चाहे वो रात की, ठीक है. अगले दिन प्रॉपर वीकली प्लान बनाएं और उसके बाद फिर उस पर स्टार्ट करें, डेली बेसिस पे उसको एवेल्युएट करें. कभी वो बहुत पीक पे होगा, कभी वो नीचे हो जाएगा, इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस. हर एक से पहले सिंपल चीज़ है एक्सेप्ट करना है कि सबके साथ होता है, ठीक है. सो सेम बोट, नो वन इज परफेक्ट. worst thing you can have. At some point it's better, but not in overall terms. So that's the purpose of this these talks, and we will try to continue. Hopefully, Allah Ta'ala dilon mein khayal dal de. It's about to end. Yeah, call is about to end. Okay, everyone. Allah See you Hafiz. next time. Inshallah. Allah Hafiz.